لاہور سے استنبول کے لیے براہ راست پروازیں دستیاب ہیں۔ ترک ایئر لائنز ان چند بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہیں جو لاہور سے استنبول تک بلا تعطل پروازیں چلاتی ہیں۔ 6.5 گھنٹے کی فضائی مسافت طے کر کے جب جہاز استنبول ہوائی اڈے پر اترا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان وقت کا فاصلہ 2 گھنٹوں پر محیط ہے، جو سردیوں میں 3 گھنٹے تک کھنچ جاتا ہے، مگر ترکی اور سعودی عرب وقت کی راہ میں ایک ساتھ چلتے ہیں، گویا ایک ہی لمحے میں سانس لیتے ہیں۔ استنبول کا ہوائی اڈہ دنیا کے سب سے بڑے اور جدید ترین ایئرپورٹس میں سے ایک ہے۔ اپنی دلکش فن تعمیر، شیشے کی دیواروں، کشادہ ٹرمینلز اور آرام دہ سہولتوں کے باعث مسافروں کے دل موہ لیتا ہے۔ یہاں فری ڈیوٹی شاپس، عمدہ ریسٹورنٹس، کافی شاپس اور مسافروں کے لیے آرام دہ بیٹھنے کے مقامات دستیاب ہیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چھوٹے سے بیگ میں پاسپورٹ تھامے مستجاب اور ہیر خاموشی سے قطار میں کھڑے تھے۔ ویزا پر انٹری کی مہر لگوانے کے بعد وہ سامان کے حصول کے لیے ہال میں داخل ہوئے۔ ارد گرد خوش پوش لڑکیاں سبق حرام چلتی گویا کسی اور ہی دنیا کا حصہ ہوں۔ استنبول واقعی پریوں کا شہر لگا۔ سامان لے کر کس خروج کے نشان کی پیروی کرتے ہوئے وہ باہر آئے۔ سامنے 2 راستے تھے، ایک نسبتاً مہنگا، دوسرا آسان اور سستا۔ وہ دونوں سادگی کا راستہ چن کر آگے بڑھ گئے۔ خوش آمدید سنبل، استنبول نے جیسے جھک کر استقبال کیا۔ ہوا نے باہیں پھیلائیں، آسمان نے رک کر خوش آمدید کہا۔ ترک زبان میں بات کرتے لوگ، ٹھنڈی ہوا اور پیلے رنگ کی ٹیکسیاں جیسے کسی خواب کی تعبیر ہو۔ باہر بورڈ آویزاں تھا، استنبول حوالیمانی ٹیکسی دراکی۔ استنبول ہوائی اڈہ ٹیکسی اسٹینڈ۔ مستجاب نے ہیر کی طرف دیکھا اور مسکرایا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ کوئی حور سی کسی شہزادے کے پہلو میں کھڑی، خواب اب حقیقت بن چکا تھا۔ دونوں ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک مقامی ترک ٹیکسی ڈرائیور جو 40 برس کا خوش اخلاق مرد تھا ان کی جانب بڑھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے کہا، مرحبا نیرے کتمک استیور سنوس۔ مرحبا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہیر نے معصوم نظروں سے مستجاب کی طرف دیکھا اور کہا کہ جواب دے۔ مستجاب نے نظریں ہیر کی آنکھوں میں ڈالیں اور پھر ٹیکسی والے سے نرمی سے کہا، لطفاً وائٹ ہاؤس ہوٹل گدلین، لطفاً وائٹ ہاؤس ہوٹل لے چلیں۔ کہہ کر مستجاب ہیر کے کان کی طرف سرگوشی کرتا ہے، ملکہ مجھے آتی ہے ترکی۔ ہیر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ڈرائیور کے ساتھ بات کے بعد دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ شہر کی روشنیاں، پل، سمندر اور میناروں کے نظارے۔ ٹیکسی استنبول کی سڑکوں پر رواں تھی، شیشوں سے باہر تاریخ سانس لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے بیک ویو مرر سے جھانکا اور دھیمے لہجے میں بولا، پہلی بار تشریف لائے ہیں جناب؟ جرمان نے آئینے میں ڈرائیور کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک مختصر سا جواب دیا، جی۔ ڈرائیور کی نظریں سڑک پر لوٹ آئیں، انداز بدل گیا اور آواز میں جذبہ اتر آیا، استنبول محبت کی طرح ہے، ہر جگہ تاریخ بولتی ہے۔ اب کی بار اس نے اردو میں کہا، محبت میرے ساتھ ہے اور تاریخ میں بنا لوں گا۔ باہر بھاگتی گاڑیوں کو دیکھ کر مستجاب نے ہولے سے انداز میں کہا۔ ہیر مستجاب کو نہیں سن رہی تھی، وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی درختوں کے قطاروں کے درمیان سے گزرتی جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے استنبول کا سرخ پرچم ہوا میں لہرا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر نیلے پانیوں کی ایک جھلک نمودار ہوئی اور دور مسجد کے مینار فضا کو چھوتے دکھائی دیے۔ چند لمحوں بعد ٹیکسی سلطان احمد کے قریب رکی۔ جرمان نے پاکستانی کرنسی سے تبدیل کیے گئے 350 لیرہ ادا کی اور باہر نکلا۔ ہیر دوسری طرف سے اتری۔ چاروں طرف لوگ تھے بے ترتیب مگر بے فکری سے بھرے ہوئے، لباس سادہ تھے مگر ان پر جچ رہے تھے، وہ سب کچھ سے بے نیاز سے لگے تھے۔ یہ شہر ان دونوں کے لیے نیا تھا، یہاں کوئی جان پہچان نہیں تھی لیکن ایک دوسرے کا ساتھ انہیں یہاں تک لے آیا تھا۔ ٹیکسی روانہ ہوگی اور وہ دونوں قدم قدم آگے بڑھے۔ نیلی مسجد اپنے تمام گنبدوں اور 6 بلند میناروں کے ساتھ سامنے تھی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، دونوں بس دیکھتے رہ گئے۔ دائیں جانب آیا صوفیہ کی سنہری سرخی مائل عمارت تھی اور بائیں طرف توپکاپی محل کا مرکزی دروازہ۔ سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے کیفے، قہوے کی خوشبو، ترکش آئس کریم، کباب اور پھولوں کی لطیف مہک رچی بسی تھی۔ آسمان نیلا تھا، زمین سنگ مرمر سے آراستہ، چاروں طرف زندگی کا شور مگر ان کے درمیان ایک خاموشی، ایک سکون۔ اجنبی شہر میں 2 شناسا چہرے، 2 ہم سفر، ایک لمحے میں بند۔ ہم وقفے سے 2 مختلف مقاموں اور وقتوں کا سفر کریں گے۔ ترکی کا وقت آگے چلے گا اور لاہور کا ذرا پیچھے۔ سفر آگے بڑھتا رہے گا، راستے مڑتے رہیں گے اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب ہمارا وقت، ہماری منزل اور ہماری گھڑیاں ایک ساتھ دھڑکنے لگیں گی۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ لاہور کی ہوا سے درخت جاگ رہے تھے۔ رات بھر کون سویا کون جاگا، تاریکی نے پردہ رکھ لیا۔ پرندے سوئے، درخت سوئے، کیا انسان وہ نہیں سو سکے؟ ہاں، یقیناً نہیں سوئے۔ کوٹ لکھپت جیل کی دیواروں پر جمی نمی صبح کی نمی کے بوجھ تلے دھیرے دھیرے سانس لینے لگی۔ یہاں انسان نہیں بستے، صرف سانسیں چلتی ہیں اور جب انسان درد سہنے لگے تو وہ یا تو خود کو درندہ بنا لیتا ہے یا پتھر، تاکہ نہ بولے، نہ روئے، نہ محسوس کرے۔
یہاں اگر کسی کو جانوروں کی طرح مارا جائے تو کہا جاتا ہے جانوروں کی طرح نہ مارو، جیسے جانور ہونا جرم ہے اور انسان ہونا سزا۔ دیواروں سے رنگ جھڑ چکا تھا اور جالے نیم مردہ سانسوں کی طرح چھت سے لٹک رہے تھے۔ کیڑے مکوڑے، چوہے اور ٹڈیوں کی رہائش کا گویا مکمل پروٹوکول تھا۔ لمبی راہداری کے آخری سرے پر ایک کمرہ تھا جہاں زندگی کی صرف وہی اشیاء تھی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سنگل بیڈ، زنگ آلود سٹول جس پر دوائیں رکھی تھیں اور پانی کا جگ، دائیں طرف باتھ روم۔ روشندان سے آتی ہلکی روشنی کے سامنے ایک وجود کھڑا تھا، چپ، ساکت اور بے صدا۔ دو پولیس افسر بیرونی دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ کمرہ قدرے الگ تھلگ گوشے میں واقع تھا جہاں یا تو بیمار قیدی رکھے جاتے تھے یا وہ جنہیں دوسروں سے الگ رکھنا مقصود ہو۔ تیز سفید روشنی میں ایک سایہ آہستہ آہستہ ابھرتا ہے۔ آپ قیدی سے نہیں مل سکتے۔ ایک دبلے پتلے آفیسر نے ہاتھ آگے کر کے بازو پھیلا کر اسے روکا۔ سفیدی اوڑے چہرے پر ٹھہری ہوئی سنجیدگی لیے عظیم نے خاموشی سے بیک پاکٹ سے ایک کاغذ نکالا اور سامنے کر دیا۔ میرے پاس پرمیشن لیٹر ہے، میں جب چاہوں مل سکتا ہوں۔ آپ راستہ دیں گے یا میں خود؟ آفیسر نے تنفر سے دیکھا۔ اچھا جاؤ، بڑے آئے، اور چابی نکال کے دروازے کا تالا کھول دیا۔ باہر کی ہر آواز اندر موجود شخص کے لیے اجنبی نہ تھی۔ عظیم اندر داخل ہوا تو دروازہ ایک ہلکی کلک کے ساتھ پیچھے بند ہو گیا۔ ابراہیم سیاہ پینٹ اور شرٹ میں ملبوس، بال ماتھے پہ بکھرے، شیو پڑی ہوئی، دونوں ہاتھ پیچھے باندھے روشندان سے آتی روشنی میں باہر دیکھ رہا تھا۔ عظیم اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ باس، عظیم ادم سے بولا۔ سرد سپاٹ جواب آیا۔ باس، آپ ٹھیک ہیں؟ دوائی کا وقت ہو چکا ہے، آپ کو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ مجھے پچھلے دنوں کیا ہوا، کیسے ہوا، سب جانا ہے۔ ابراہیم نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے ہی کہا، باس جانے دے، آپ کی صحت زیادہ اہم ہے۔ عظیم وقاص، میں ابراہیم عبید ہوں، مجھے یہ مت بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ آپ کی آواز میں تلخی شامل ہو چکی تھی۔ باس، میں تو صرف اصلاح، مشورہ، ہمدردی۔ میں نے کچھ مانگا؟ کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن سچ کتنا ہے کون جانے؟ ابراہیم نے گردن موڑ کر سختی سے کہا۔ عظیم سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ باس، میرے لیے آپ کو دوبارہ اس حال میں دیکھنا تکلیف دہ ہے۔ مجھے میری تکلیف سے ڈر نہیں لگ رہا، تو آپ کو بھی نہیں لگنا چاہیے۔ یقین کرتا ہوں آپ پر۔ عظیم وقاص، بولنا شروع کرو۔ ابراہیم اپنے اصلی انداز میں لوٹ چکا تھا۔ بیڈ کی پٹی پر بیٹھا، ٹانگیں نیچے لٹکائے روشندان کی طرف دیکھنے لگا۔ عظیم ہاتھ باندھے وہیں کھڑا رہا، چہرے پر ایک درد چھپا تھا۔ باس، شاید مسز رک کر پھر گویا ہوا، شاید مس ہیر نے کسی طرح کی کوئی ٹیم بنائی، جیسا کہ ڈی نے نمبر دکھایا تھا۔ وہ ٹیم مس ہیر کی تھی۔ وہی لوگ آپ پہنچے، شادی کا فائدہ اٹھا کر ڈارک روم تک آئے۔ سارے منظر نظروں میں گردش کر رہے تھے، سارے ڈاکیومنٹس ڈسمس تھے۔ جب مجھے پتا چلا میں وہاں گیا، اوریجنل وہاں سے غائب تھے۔ باہر نکلا تو کسی نے آواز مار کر بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا، پولیس تھانے کے بجائے آپ کو ہاسپٹل لے آئی۔ ساری ڈیٹیلز، پراپرٹی، سب اتنا صفائی سے کیا کہ دھوکہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ کیمراز ہیک تھے۔ مس ہیر جو مہیزہ بن کر رہ رہی تھی، انہوں نے پورا محل اپنی پلاننگ کے لیے تیار کیا۔ کب، کہاں، کیا چھپا تھا، سب معلوم تھا۔ جب پہلی بار ڈیٹا ہیک ہوا تو ہم اس لڑکی تک پہنچے، وہاں داؤد کو بھیجا ریسرچ لیب کی میڈم نے کہا پوسٹ یادداشت کھوئی لڑکی، اور اصل میں ہیر تبریز دلاور، ایک ہی لڑکی تھی، ہیر تبریز دلاور۔ عظیم بول رہا تھا۔ ابراہیم بنا تاثر ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا سن رہا تھا۔ سننا ہی تھا باس، شروع دن سے پلان ان کے ہی تھے۔ آس پاس بکھرا سارا ماحول ان کا بنایا گیا تھا۔ حقیقت میں ہم کبھی ان تک پہنچے ہی نہیں، تو ہم تک پہنچ رہے تھے۔ آپ کے اکاؤنٹس فریز ہیں، پراپرٹی ہے نہیں، گھر ہے نہیں، صرف یہ جیل ہے۔ عظیم کمرے میں نظر دوڑاتا ہے۔ صرف یہی ٹھکانہ بچا ہے۔ خود کہاں ہے؟ ابراہیم کے الفاظ لرز کے۔ شادی کر کے ترکی جا چکی ہیں۔ عظیم صرف سوچ سکا۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہ پا کر سر گھما کر اسے دیکھا۔ روشنی کے رخ پر کھڑے عظیم کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ باس، میں ہاسپٹل رہا، آپ کے پاس تھوڑا بہت انویسٹیگیٹ کیا۔ عظیم نے نظریں چرا کر کہا۔ کن پٹی سے پسینے کا ایک قطرہ سرکتا ہوا داڑھی میں جذب ہوا۔ یہ جھوٹ مہنگا پڑنے والا تھا۔ مجھے نیوز دکھاؤ۔ عظیم وقاص، کیسی نیوز باس؟ ابراہیم اٹھ کر اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ساری زندگی باہر گزار دی، اگر 2 دن جیل میں گزارے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ باہر کی دنیا کو بھول گیا ہوں۔ جس خبر میں منشیات کا ذکر ہے اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ سوری باس۔ عظیم نے جلدی سے موبائل نکالا اور ایک ویڈیو پلے کی۔ ویڈیو میں ایک نیوز اینکر گلا پھاڑ کر بول رہی تھی، جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور بزنس ٹائکون ابراہیم عبید نے خود تسلیم کیا ہے کہ منشیات انہی کے گودام سے برآمد ہوئی ہے۔ یہ وہی گودام ہے جسے انہوں نے حال ہی میں خریدا تھا۔ باقی تمام جائیداد اپنی بیوی کے نام کر چکے تھے۔ اسی گودام سے منسلک ایک یونیورسٹی کے طالب علموں کی لڑائی ہوئی جو ایک نوجوان لڑکی کی جان لے گی۔ ابراہیم عبید پر قتل کی دفعہ بھی لگ چکی ہے۔ جیسے ہی وہ صحت یاب ہوں گے، جیل جائیں گے۔
ویڈیو میں ابراہیم کو پولیس کی گاڑی میں لے جاتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا۔ عظیم ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا جبکہ ابراہیم کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ باس، وہ عظیم وقاص جس کی موت ہوئی، وہ اسٹوڈنٹ؟ باس، عظیم نے عاجزانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ویڈیو، ابراہیم نے سخت لہجے میں کہا۔ عظیم نے نظریں چرا کر دوسری ویڈیو نکالی اور موبائل سامنے کر دیا۔ ایک نیوز اینکر آرام آرام سے آپ دیدہ بول رہی تھی، چور اور لٹیرے تو بہت دیکھے، لیکن اب ایک نامور بزنس مین نے بھی جال بچھا کر ایک جان لے لی۔ اس کے پس منظر میں ایک گلی کا منظر چل رہا تھا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ابراہیم ہمیں دو یا قانون، یہی ایک نعرہ ہر زبان پر تھا۔ کہیں پوسٹرز تھے، کہیں تصاویر، کہیں منشیات پر سرخ کراس اور کہیں مرنے والے طالب علم کی تصویر۔ ایک نوجوان وردی میں ملبوس پسینے سے بھیگا ہوا تھا، چیخ کر کہہ رہا تھا، پاکستان میں ہر طرح کے احتجاج ہوتے ہیں، کہیں کوئی ملک تباہ ہو رہا ہے تو کہیں ہم خود، لیکن کچھ نہیں ہوتا، صرف احتجاج۔ پوسٹر پکڑے، ٹائر جلانے نکل آئے، کوئی ساتھ نہ کھڑا ہوا۔ آج بھی سب کھڑے احتجاج کر رہے تھے، نتیجہ جان کر کے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اگر نہیں ملا انصاف تو کیوں آپ سب یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ نیوز اینکر نے مائک اپنے چہرے کی طرف کیا۔ ایک اور سوال داغا۔ اب کی بار ایک خوبرو نوجوان اسکرین پر دکھائی دیا۔ بجلی مہنگی، احتجاج۔ پیٹرول کی قیمت بڑھے، احتجاج۔ کوئی قتل ہو گیا، احتجاج۔ غریب کا حق مار دیا گیا تو احتجاج۔ سڑکیں نہیں بنی تو احتجاج۔ لوڈ شیڈنگ تو احتجاج۔ دہشت گردی ہوئی تو احتجاج۔ ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں کسی لڑکی پر گند اچھالا جاتا ہے تو احتجاج۔ اب ان احتجاجوں کا فائدہ نہیں ہے، لیکن میں احتجاج کر کے خود کو باور کروا رہا ہوں کہ کل کسی عہدے پر پہنچ کر اس تکلیف کو محسوس کر سکوں۔ مرنے والی لڑکی میری یونیورسٹی فیلو تھی، آج اسے مار دیا گیا، کل میری بہن مر سکتی ہے۔ پھر اینکر کیمرہ کی طرف رخ کرتی ہے۔ کیا خوب دونوں نے باتیں کی، لیکن ہونا وہی ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ 2 دن احتجاج چلے گا، ہفتہ احتجاج چلے گا، پھر یہ سڑکیں جو آج بھری ہیں کل خالی ہوں گی، اور کل پھر ایک نیا ظلم، ایک نئی داستان یہاں رقم ہوگی۔ ویڈیو ختم ہوئی۔ ابراہیم خاموش کھڑا رہا، ہر لفظ اس کے اندر چھید کر گیا۔ باس، یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، عظیم نے آہستہ سے کہا۔ کیوں عظیم وقاص، کیوں ہوتا رہے؟ ہر بچہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، ایسے جرم کا الزام جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میں سب ٹھیک کروں گا، پہلا قدم تو آپ کا ٹھیک ہونا ہے باس۔ پچھلی بات یاد آنے پر خاموش ہو گیا۔ علاج کیسے ہوا میرا؟ یہ بات بھی ڈسمس کر گئے آپ؟ عظیم وقاص، آج عظیم کی بھرپور عدالت لگ رہی تھی۔ عظیم نے لمحہ بھر کو نظریں چرائیں، پھر مدھم سا بولا، باس کچھ رقم تھی میرے پاس۔ ابراہیم 2 قدم آگے بڑھا۔ عظیم غیر ارادی طور پر 1 قدم پیچھے ہٹا۔ رقم، علاج، کیسے؟ سرگوشی سے ابراہیم نظر عظیم پر گاڑے ہوا تھا۔ اور اگر یہ پیسے رشوت، حرام یا بھیک سے آئے ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں ابھی جان دے دوں گا، جواب چاہیے مجھے۔ آخری لفظوں پر لہجہ تلخ ہو گیا۔ باس، میں نے اپنا گھر سیل کر دیا اور کچھ رقم دوست سے لی، بہت آہستہ سے جھکی نظروں سے کہا۔ اس سارے وقت میں پہلی بار ابراہیم کا چہرہ سارے تاثرات واپس لے آیا۔ فکر مندی چہرے پر آ کر بیٹھ گئی۔ دنیا تو کچھ بھی کہتی ہے، برا، بہت برا، نہایت برا، لیکن دل کا رشتہ خون سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ صرف گھر تھا تمہارے پاس، میرے لیے سیل کر دیا تمہاری فیملی۔ باس، گھر بن جائیں گے، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو عظیم شاید جیتے جی۔ وہ بات مکمل نہ کر سکا، آواز رند گئی۔ جہاں میرے اپنوں نے چھوڑا، ماں کا چہرہ لہرایا۔ جہاں دنیا کی نظر میں بنے صاحبان نے چھوڑا، عبید کا چہرہ سامنے آیا۔ جہاں میرا سب کچھ ادھورا رہ گیا، ہیر کی آنکھیں ایک لمحہ کو جھلکی، تو تم بھی چھوڑ دیتے۔ ابراہیم کے لفظوں میں اذیت تھی، جیسے وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا مگر دل نے مجبور کر دیا۔ عظیم نے بے اختیار آنکھیں اٹھائیں جن سے ایک موتی زمین پر گرا۔ ابراہیم نے ایک جھٹکے سے عظیم کو گلے لگایا۔ دور کہیں ابراہیم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، جبکہ عظیم کی آنکھیں 1-2 موتی اور گرانے لگیں۔ ویسا احساس تھا جب جھیل کنارے عظیم کو گلے لگایا تھا۔ دونوں دکھ میں تھے لیکن حالات مختلف تھے۔ عظیم وقاص، میرے نصیب میں کبھی مخلصی نہیں لکھی گئی، اس لیے کوئی اچھا کرے تو شک کرنے لگتا ہوں۔ ابراہیم نے عظیم کو کندھے سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ باس، آپ مجھے ہمیشہ مخلص پائیں گے۔ وہاں رکنا دونوں کے لیے مشکل تھا۔ عظیم واپس پلٹا، فضا میں نمی سے گھل گئی۔ لڑکی لڑکا اگر ایک دوسرے کو محبت کا بتائیں تو وہ قریب ہو جاتے ہیں، اگر مرد مرد کو محبت اور وفا کا بتائے تو نظریں ملانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرد کی نظر بحیا ہوتی ہے، اور ہر محبت کا مطلب ڈھیر سارے وعدے، شادی یا رومانوی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے احترام کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ محبتیں پاکیزہ محبتیں ہوتی ہیں۔ کہاں جاؤ گے عظیم وقاص؟ دروازے کی سمت بڑھتے قدم رکے۔ باس، ماما بابا کے پاس۔ گھر تو ہے نہیں۔ ہاسٹل باس۔ پیسے؟ مختصر سوال، آپ نے میری سالگرہ پر جو واچ دی تھی گروی رکھ دی، حالات سدھرے تو واپس لے آؤں گا۔ تحفہ بیچ دیا؟ نہیں باس، بیچا نہیں، گروی رکھا ہے۔ ابراہیم ہلکا سا مسکرایا، پھر واپس روشن دان کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کے بند ہونے کی ہلکی سی آواز فضا میں تحلیل ہو گئی۔
ये मंजर इस्तांबुल का था, एक खूबसूरत होटल जिसकी खिड़कियों से सुल्तान अहमद तुर्की में दाल को तेज पड़ा जाता है। मस्जिद की शानदार गुंबदें और मीनार झांकते दिखाई देते हैं। आसपास आया सोफिया, नीली मस्जिद और तोपाक महल अपनी तमकनत में गुम थे। तारीख और रूहानियत के संगम पर खड़ा शहर जैसे कुछ छुपाए बैठा हो। होटल के एक कुशादा मगर खामोश कमरे में दो अफराद मौजूद थे। बेड पर रक्षंदा बैठी थी, नरमा मुलायम रेशमी चोगा पहने, बाल खुले, आंखों में वही लालच जो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ निगल जाना चाहती है। सामने सोफे पर करख्त चेहरा लिए सादा लिबास में दाऊद बैठा था, आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मॉम, मैं अभी जा रहा हूँ, इस बार आप मुझे ब्लैकमेल नहीं करेंगी। जैसे तुम्हारे डैड चले गए वैसे तुम भी चले जाओ। चलो जी, औरतों के इमोशनल ड्रामे। भाई को मेरी ज़रूरत है मॉम, आप खुद तो भाग गई, सब मुझे भी ज़बरदस्ती ले आई हैं। बकवास बंद करो, इतना भी अकेला नहीं है वो, सब चीज़ों पर सांप बनकर बैठा था, आज नहीं तो कल जेल जाना ही था। वो गुस्से से फनकारी, एक बार ही तो बस चलता था, वो भी इब्राहिम के गुन गा रहा था। सुर्ख चेहरा लिए दाऊद उठ खड़ा हुआ। मॉम, बहुत कटी है ना प्यार प्यार का नाटक, जो डैड ने अलग से आपके लिए जायदाद बनाई थी या आपने ज़बरदस्ती बनवाई थी, वो करें अब इस्तेमाल। आसेब है वो दाऊद, वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानता, तुम पर मुश्किल वक्त आता तो भाग जाता। दाऊद ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा मगर आवाज़ धीमी और गहरी थी। कौन भागा कौन नहीं, सब दिख रहे, खुला तंज था। उसके लिए अपनी माँ से लड़ोगे? यहाँ रहो, जिंदगी बनाओ, अपनी माँ के साथ कारोबार आगे बढ़ाओ, शादी करो और भूल जाओ कोई इब्राहिम भी था। मॉम, डैड कहाँ है? वो छोड़ के मैं इस घर में रहती थी सिर्फ तुम्हारे लिए। झूठ, कितनी झूठी हैं आप, क्या कहना चाहते हो? ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का दाऊद? वो तकरीबन चिल्ला उठी। कोई भी नहीं जानता, डैड ने डाइवोर्स किया आपको मॉम। भाई भी नहीं। कोई पहाड़ था जो इस वक्त रक्षंदा के सर पर आ गिरा, आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। क्या बकवास है दाऊद, मैंने सुन लिया था जो हुआ था। हम माजी में वापस जाते हैं, जैसे तख्त उठाने से कोई और दुनिया निकल आती हो। वक्त पीछे जा रहा था। होटल का कमरा, इस्तांबुल, तुर्की, एयरपोर्ट, पाकिस्तान, घर, इब्राहिम, पीछे पीछे पीछे, बहुत पीछे। जहाँ मनाहिल को तलाक हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल बाद रक्षंदा को उबैद घर ले आया था, साथ 20 साल दाऊद भी था। मॉम, ये घर किसका है और हम यहाँ क्यों आए हैं? दाऊद कमजोर सा था, 20 के होते हुए भी 17-18 का लग रहा था। ये घर तुम्हारे डैड का है, अब हमारा है, और रास्ते में जो मिले थे अभी जो ऊपर के हैं वो तुम्हारे भाई हैं। महल सफेद ही था लेकिन सुनसान सा हो चुका था। रक्षंदा एक तरफ बाहर पड़े सोफे पर बैठ गई, सादा से सूट में लेकिन खूबसूरती वाजिया थी। तकरीबन 20 मिनट बाद उबैद इब्राहिम के कमरे में से वैसे ही पेंट कोट में मलबूस खिले चेहरे के साथ ऊपर से नीचे आया, जैसे जंग जीत ली हो। रक्षंदा, अब हम सब यहीं रहेंगे। उबैद दाऊद की तरफ आया, मुस्कुराते हुए गले मिला, दोनों का कद तकरीबन बराबर लग रहा था। दाऊद सादा पैंट शर्ट में था, कम एतमाद, कम गौर, संजीदा। दाऊद, इब्राहिम तुम्हारे बड़े भाई हैं, अब हम सब साथ साथ रहेंगे हमेशा। इब्राहिम बीमार हैं, कोशिश करना कि उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता रहा, सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया, जैसे किसी ने किसी को तकलीफ बताई ना हो, वैसे सब समझा जा रहा था। 20 साल दाऊद 24 का हो चुका था और 25 साल इब्राहिम 29 का हो चुका था। इब्राहिम घर से बाहर रहता था, उबैद उस दिन के बाद घर बहुत कम आता था तो इब्राहिम की गैर मौजूदगी में। इब्राहिम और दाऊद के बीच कोई इख्तलाफ या तनाव नहीं था, ना ही इब्राहिम ने कभी उसे सौतेला समझा। बड़ों के फैसलों में बच्चे विक्टिम होते हैं, ये बात वो बखूबी जान चुका था। इन 4 सालों में एक बार भी इब्राहिम अपने वालिद से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बाद में सही। तुम हमेशा बाहर की औरत रहोगी, मेरा बेटा है, वरना कब का रुखसत कर देता। तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा बेटा मुझसे दूर हुआ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कमरा वही था लेकिन अब रक्षंदा का था, बस सेटिंग चेंज थी। बाहर की हूँ तो मनाहिल कौन सा खानदानी होने का सबूत देगी? मेरे पीछे तुम पड़े थे, मैं नहीं आई, एक मजबूरी थी। वो हत्थे से उखड़ गई। दौलत, सिर्फ दौलत चाहिए थी तुम्हें रक्षंदा, सिर्फ इसलिए तुमने अपने 10 दफ़ा सर्जरी करवाए मुंह पर मुझे बरगलाया और मैं बेवकूफ़ भाग आया। उबैद तंजिया हंसा, दोनों कमरे के बीच खड़े थे। दोबारा मुझे ऐसे कोई बात ना कहना, मैं मनाहिल नहीं हूँ जो सिर्फ मरने का कहेगी। मैं तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें आसमान से ज़मीन पर ला पटकूंगी। और तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले? तुम्हारी औलाद तुम्हें मुँह नहीं लगाती, रास्ते में देखे तो रास्ता बदल लेती है। वो बेवफाई करगी, वरना वो ऐसी नहीं थी जैसी तुम हो। मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हुए, ज़बरदस्ती तुम्हें मुझ पर मुसल्लत किया गया। दोनों का लहजा तुर्श हो रहा था। वो मेरी जैसी बन भी नहीं सकती क्योंकि वो शादीशुदा होकर भाग गई, लेकिन मेरा किरदार साफ है उबैद जहान। और मेरे किरदार पर बात करते हुए
پھر مجھ جیسے بد کردار کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ابھی کی ابھی طلاق دو۔ وہ دھاڑی۔ عبید نے بے بسی سے اسے دیکھا، جیسے وہ یقین کر ہی نہیں رہا تھا۔ طلاق دو ورنہ جانتے ہو مجھے کہیں کا رہنے نہیں دوں گی، قاتل۔ رخشندہ کی آنکھیں خون اگل رہی تھی اور زبان کون سا پھول برسا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان شیطان ناچ رہا تھا۔ صدا کے بیزار عبید نے غصے میں آ کر ایک لمحے میں دونوں کو الگ کرنے کی آواز سنا دی۔ طلاق کے الفاظ گونج رہے تھے لیکن داؤد نے صرف یہی سنا، میرے بیٹے کے ساتھ اسی گھر میں رہو، میں جا رہا ہوں۔ عبید کے نکلتے نکلتے ہم حال میں ہوٹل پہنچ جاتے ہیں، جہاں اب ڈھیر سے بیڈ پر رخشندہ بیٹھی تھی، جس نے صرف غصے میں فیصلہ لیا اور سامنے والے نے بنا رکے سنا ڈالا، کیونکہ مقابل پہلے ہی ایسا کارنامہ سر انجام دے چکا تھا۔ اس کے لیے اب یہ بہت بڑی بات نہ تھی۔ کچھ چیزیں بنا کہے سوچے بھی دور چلی جاتی ہیں، لوگ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ آنسو بہہ رہے تھے، رخشندہ نڈھال سی لگ رہی تھی، پہلے والا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ غصہ فطری چیز ہے، مرد عورت پر اور عورت مرد پر نکال دیتی ہے، لیکن پھر اولاد کہیں کی نہیں بچتی۔ جہاں ابراہیم سے ماں بیوی اور باپ دور ہوئے، وہیں داؤد سے بھی باپ کھو گیا۔ ہیر سے 16 سال کی عمر میں زندگی چھینی گئی تھی۔ ابراہیم اور داؤد نے 24 کی عمر میں بہت کچھ کھویا تھا، جبکہ یرمان نے صرف 13 سال کی عمر میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ کسی کے حصے سب سے زیادہ درد، اذیتیں، مشکلات اور خسارے آئے، یہ تم سے بہتر کون جانے۔ خوشبو، فن اور تاریخ جب ایک جگہ جمع ہو، وہ ترکی ہے۔ اس وقت ہم ہواؤں، سمندروں اور صدیوں پر محیط میناروں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی قیام گاہ کی طرف آتے ہیں، وہ جگہ جو نیلی مسجد، آیا صوفیہ اور تپاکپو محل کی پناہ میں ہے۔ وائٹ ہاؤس ہوٹل، 2 منزلہ عمارت، کلاسیکی عثمانی طرز تعمیر، سفید رنگ کی دیواریں، دروازے کے عین اوپر سنہری حروف میں لکھا ہے وائٹ ہاؤس ہوٹل سلطان احمد۔ دروازے کے نیچے عثمانی لال قالین بچھا ہے، دونوں اطراف میں گلدان، مدھم سے نرم روشنی سکون کے احساس کو اور گہرا کرتی ہوئی۔ لابی میں لکڑی کا باریک کام ہے، چھت سے ترکی فانوس لٹک رہے ہیں، دیواروں پر نیلی مسجد اور آیا صوفیہ کی تصویریں، پس منظر میں ایک مدھم دھن قانون کی سانس میں لپٹی بے آواز سی مہک۔ استقبالیہ پر سفید شرٹ اور سیاہ کوٹ میں ملبوس ایک خوش اخلاق ترک نوجوان کھڑا تھا، اس کے سینے پر بیج چمک رہا تھا۔ ایمرے ریسیپشن، مرحبا، وائٹ ہاؤس ہوٹل میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ مستجاب نے گرد و پیش پر ایک تارانہ نظر ڈالی اور پھر نظریں سیدھی ایمرے پر جما دی۔ پہلو میں خیر خاموشی سے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، ہماری ریزرویشن 2 افراد کی ہے، ہم لاہور سے آئے ہیں، چیک ان کرنا ہے۔ جی بالکل، براہ کرم اپنے پاسپورٹ دکھا دیجیے۔ یرمان بیگ سے دونوں پاسپورٹ نکال کر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جی جناب، آپ کا کمرہ تیار ہے، الگ ڈیلیکس ڈبل روم ہے، شہر کے نظارے کے ساتھ کنگ سائز بیڈ، ناشتہ شامل ہے۔ ایمرے آگے بڑھ گیا، ہیر اور مستجاب خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ لکڑی کے فرش پر مرصع قالین، راہداری کی دیواروں پر ترکی فن پارے، فانوسی کی روشنی میں ایک سنہری سی چمک بکھری ہوئی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جناب یہ دائیں طرف ٹیرس ہے، یہاں سے آپ آیا صوفیہ اور باسفورس کی مکمل جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، ایک نرم روشنی، ایک خاموش رومانوی سا ماحول، سفید بستر، کھڑکی سے باہر آیا صوفیہ کا نیلا گنبد، کمرے کے کونے میں چائے بنانے کی مشین اور میز پر رکھی گئی لوکوم، ترکی کی مخصوص مٹھائی۔ ہیر اور مستجاب کمرے کے وسط میں کھڑے تھے جب ریسیپشنسٹ نے بے ساختہ پوچھ لیا، جناب کیا آپ دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہے؟ یرمان، مستجاب کی اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی، نظر فوراً ہیر پر گئی۔ وہ ایک لمحے کو غیر آرامدہ ہوئی تھی مگر کچھ بولی نہیں۔ یرمان ترک نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے سے گویا ہوا، اٹس ٹو پرسنل، نیکسٹ ٹائم بی اویئر مین، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، آئندہ دھیان رکھنا جناب۔ وہ لڑکا ایک لمحے میں پسپا ہو گیا، ہیر کا دل نہ جانے کیوں زور سے دھڑکا تھا۔ یرمان اس کے پہلو سے نکل کر سامنے آیا، دونوں ہاتھوں نے اس کے نازک ہاتھ لیا۔ ہیر، میں ایک وقت میں قتل کر سکتا ہوں، لڑائی کر سکتا ہوں، کسی کی دنیا جہنم بنا سکتا ہوں، لیکن آپ جو کہو وہ نہیں موڑ سکتا۔ اگر آپ میرے ساتھ کمفرٹ محسوس نہیں کرتی تو میں فوراً کہیں اور قیام کا انتظام کر لیتا ہوں۔ الفاظ میں ایک محافظ کا لمس تھا، ایک سچائی جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ ہیر نے نظریں جھکائی اور مدھم آواز میں کہا، میں صرف تھکی ہوں، کھانا پھر تھوڑا سا آرام۔ اور جس انسان نے میری معمولی سی بات کو اتنا محفوظ رکھا اور مجھے میرے ترکی کے خواب سے نکال کر حقیقت میں لے آیا، اس سے میرا انکمفرٹ ہونا کیسا؟ وہ ہیر مختلف تھی، وہ جو کسی کی زندگی کو رون چکی تھی مگر یہاں مکمل محفوظ۔ یرمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تو ٹھیک ہے، پہلے کھانا پھر آرام، پھر استنبول۔ ہاتھ آہستہ سے چھوڑا جیسے نرم سا ریشم ہو، کہیں کوئی خراش نہ آ جائے۔ کمرے کو تھوڑی دیر میں اپنا جیسا کر لیا جہاں سکون قیام کر سکے۔
15 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یرمان اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے۔ جناب آپ کا کھانا حاضر ہے، ترکی زبان میں کہا گیا۔ شرما نے دروازے سے ہی ٹرے تھامی اور خادم کو واپس بھیج دیا۔ سلیقے سے سجی ٹرے مٹی کے برتنوں میں لذیذ گوشت اور سبزیاں، ترک ڈمپلنگ، دہی اور مسالے میں ڈوبی ہوئی بادام اور شہد میں بھیگی مٹھاس، اور وہ سرخ چائے جو ہر ترک کی روح کی تسکین ہے۔ کھانے کے بعد یرمان صوفے پر لیٹ گیا، ہیٹ بیڈ پر۔ دونوں اس قدر تھکے تھے جیسے جسم ہی نہیں روح بھی آرام مانگ رہی ہو۔ تقریباً 5 گھنٹے بعد آنکھ کھلی۔ ہیڈ نے اس ملک کی فضا کے مطابق ہلکی بادامی رنگ کی شرٹ، سیاہ پینٹ اور اوپر ہلکا سا لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہائی ہیلز میں تقریباً مستجاب کی کندھوں کے برابر آ رہی تھی، جبکہ مستجاب نے بلیک فٹنگ جینز، ہلکی بادامی شرٹ اور اس پر گرے چیک کوٹ پہنا تھا۔ بال سلیقے سے سیٹ، چہرے پر ہلکی شیپ اور پاؤں میں چمکتے ہوئے ڈریس بوٹ، اعلیٰ حسنیت کا مالک۔ رات کی ہوا میں ہلکی نمی گھلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے نکلے، ہیٹ کا ہاتھ ہولے سے تھامے خاموشی سے ایک دوسرے کی سنگت پہ چل رہے تھے۔ نیلی مسجد پیچھے رہ گئی تھی اور سامنے المینو پیئر سے ایک چھوٹی سی کیبل کار ان کی منتظر تھی۔ ہیٹ نے دھیرے سے کہا، مستجاب۔ یہ لفظ اس کے لبوں سے نکلتا تو نرم پھول کی پتی سا محسوس ہوتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہوا اس کے بالوں میں سے گزرتی اس سوال کو بھی اپنے ساتھ اڑا لے گئی۔ مستجاب نے ہیٹ کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ وہیں جہاں استنبول قدموں تلے رہ جائے اور ہم آسمان پر ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ سوار ہو رہے تھے۔ کیبل کار دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ نیچے استنبول کی روشنیوں نے جگنوں کا سا منظر بنا رکھا تھا۔ باسفورس کے نیلگو پانی، کناروں پر سرکتی کشتیاں، پلوں سے گزرتی روشن گاڑیاں اور دور سے جھانکتے میناروں کے سائے، فضا میں ہلکی خنکی خاموشی میں گونجتا شہر، اور وہ دونوں وقت، فاصلے اور لفظوں کی گرفت سے آزاد، ایک لمحے میں ٹھہرے ہوئے۔ یہ پہاڑی مقام پیرلوتی کے نام پر ہے، ایک فرانسیسی ادیب جو سلطنتی عثمانیہ کے عہد میں یہاں آیا اور استنبول کی ایک عورت سے دیوانہ وار محبت کر بیٹھا۔ کہا جاتا ہے وہ اسی پہاڑ پر بیٹھ کر کافی پیتا، لکھتا اور شہر کے نظاروں میں کھو جاتا۔ یہ جگہ آج بھی گولڈن ہارن کی رومانوی حسن کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ پیرلوتی ہل پر تھے، ایک بلند و بالا ٹیرس، لکڑی کی پرانی کرسیاں، رومانوی میزیں اور گرد گھومتی معطر ہوا جو جیسے ہر لمحے کو سنوار رہی تھی، نرمی سے ان کے چہروں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ یہاں سے شہر ایک خواب کی مانند لگتا ہے۔ ہیٹ نے دور نظروں سے شہر کو دیکھا اور مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مستجاب نے ٹیبل پر کونیاں رکھی اور نرمی سے سرگوشی کی، اور تم خواب سے بھی زیادہ۔ ہیٹ نے ہولے سے اس کی طرف دیکھا، گالوں نے سرخی پکڑی۔ کچھ لمحوں کے لیے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ رکی۔ ویٹر آیا، ایک ڈش ٹیبل پر رکھی اور چلا گیا۔ 2 ترک کافی اور 7 ترک لڈو تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسی دبائی اور کافی اٹھا لی۔ چند لمحے بغیر لفظوں کی بیت کیے، پھر مستجاب نے دھیرے سے بولنا شروع کیا۔ ہمیشہ سنا تھا عورت کے بارے میں، مرد کی بے وفائی کے قصے، کہ عورت اگر مرد کی دسترس میں آ جائے تو وقار کھو بیٹھتی ہے۔ ملنے سے پہلے کی بےتابی اور مل جانے کے بعد کی بیزاری مرد کی فطرت ہے۔ رک رک کر بولتا ہوا کمینہ حد درجہ حسین لگا۔ لوگ کہتے ہیں چیزیں ہوں یا انسان، جب مل جائیں تو بے وقت ہو جاتی ہیں۔ عجیب لوگ تھے، پھر وہی کہتے رزق اور محبت کی قدر نہ کرو تو خدا چھین لیتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کسی نہ قدرے کے حق میں رحمت نہیں اترتی۔ ہیر چپ چاپ سن رہی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ بولتا ہوا پیارا لگتا تھا یا خوبصورت بولتا تھا۔ میں نے طے کر لیا، اپنی عورت سے احترام نبھاؤں گا، محبت کروں گا، عزت دوں گا اور لوگوں کو غلط ثابت کروں گا۔ محبت مل جائے تو معجزہ، دیر سے ملے تو صبر، اور اگر مل کے کھو جائے تو؟ وہ پٹپٹاتی نظروں سے سوال کر دی۔ یرمان نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ نیچے پھینکا جو کرچھیاں ہوا نظر آیا۔ ایسے، بالکل ایسے بکھر جاتا ہے انسان۔ آنکھ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا، پہلے سے مختلف لگا۔ آنکھوں سے شدت درد واضح ہونے لگا۔ آپ ہمیشہ سے اتنے ہی پوزیسو تھے؟ رات قطرہ قطرہ شبنم بنی ان 2 حویلوں پر بیٹھ کر بہہ رہی تھی۔ ہوائیں نم ہونے لگی۔ میں بہت چھوٹا تھا، اتنا کہ کسی کی یادداشت میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ 3 سالہ بچہ بھی ایک میموری رکھتا ہے۔ میرے گھر سے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ میری والدہ وہ اچھی خاتون نہیں تھی، ہاں وہ ماں اچھی تھی، اچھی عورت نہیں بن سکی، لیکن بابا اچھے تھے۔ پھر ایک دن ایک حادثہ ہوا، 3 لوگ، ایک لمحہ اور سب کچھ بدل گیا۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ فلم کی طرح چلنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ ہیر نے کافی واپس رکھی اور فکر مندی سے پوچھا۔ ماما سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر زندگی بدل گئی۔ ہم 3 فیملیز اس رات برباد ہو گئی۔ جب گھر آئے تو دھڑلے سے جھوٹ بول کر یرمان اب ماضی کی پرتوں میں جا رہا تھا، بہت پیچھے، جہاں سب غلط ہوا تھا، جہاں ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ چھوٹا تھا اور سب کچھ بکھر گیا۔ جیل کے باہر کریم کھڑا تھا، اندر امان تشدد کے نشان واضح تھے۔ بیٹا، میں نے تمہاری ماں کو چھوڑ دیا ہے۔
बहुत जल्द वकील करता हूँ। जब तुम बाहर आ जाओगे तो ये शहर छोड़ देंगे। बाबा, आप मामा को ना छोड़ें, मुझे छोड़ दें। यहाँ इस जेल में आधे लोग बेकसूर हैं और उनको कोई बचाने नहीं आता। यहाँ से वो जाते हैं जो कसूरवार हो, मेरे जैसे नहीं। मामू ने साथ छोड़ा, अब आप मामा को ना छोड़ें और आइंदा यहाँ ना आइएगा। मेरा कसूर है कि आप जैसा बुज़दिल इंसान मेरा बाप है और मेरी माँ हद से ज़्यादा बहुत बहादुर। वो जंग जीत गई, नफरत जीत गई, मोहब्बत कैद होगी, मैं कैद हो गया। जख्मी हाथ प्लस्तर में लिपटा था मगर दिल का जख्म ज़्यादा गहरा था। बेटा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। करीम की आवाज़ रुंधने लगी। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ बाबा, अगर मैं रिहा ना हुआ तो यहाँ से भाग जाऊँगा और फिर ऐसा इंसान बन जाऊँगा कि दुनिया कांपेगी। छोटी सी उम्र में क्या बोल रहा था वो खुद भी नहीं जानता था, और अल्फाज कैसे कैसे सच होने थे अभी ये जानना जानना कौन चाहता था। वेटर के कदमों की चाप से वो हॉल में वापस आया जहाँ इस वक्त दूर दूर तक तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। वेटर बर्तन उठाकर एक डिश और रखकर पलट गया। फिर रिहाई नहीं हुई आपकी मामा की? नहीं, जेल में आग लगी और वो मर गई। क्या वो अभी भी किसी किसी को मौत के घाट उतार सकता था? कितनी सफाकियत और सफाई से वो झूठ बोल सकता था, और वो बोल रहा था। और वालिद? वो रुक कर बोली, लापता। मुझे छोड़ के तब से खुद को जोड़ता आया हूँ, नामुकम्मल सा था, लेकिन आप आ गए हैं तो मुकम्मल हो गया हूँ। अपनी जगह माँ को जेल भेजना उसकी कौन सी अक्लमंदी थी। हीर ने हाथ आहिस्ता से यरमान के हाथ पर रखा। वो लम्स ऐसा था जैसे बरसों की थकन लम्हों में धुल जाए। यरमान ने आंखें बंद कर ली। ये कैसा सुकून था। दिल से भी इख्तियार सदा निकली, फबियशी आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। फिर आंखें खोली। औरत अगर मर्द को दस्तरस दे दे तो दुनिया के बाकी मर्द उसके लिए बेमानी हो जाते हैं। मैं किसी पर यकीन नहीं करना चाहती थी, अगर आप पर करूं तो तोड़ना मत। वो किस मान से बोल रही थी, अल्फाज नहीं किरार थे। अगर कोई कहे कि मेरा शोहर बुरा है तो मैं कहूँ कि दुनिया झूठी है, मेरा शोहर सच्चा है, वो बुरा नहीं। शरमान के दिल पर एक एक लफ्ज़ खंजर की तरह लगा। उसने हाथ थोड़ा खींच लिया। वो उस लम्स से इनकार नहीं कर सकता था मगर अपने आप से बहुत कुछ कर चुका था। अगर कभी आपको पता चले कि माजी में मुस्तजाब गलत था तो? कितनी बेबसी थी लफ्ज़ों में खुद को हर गुनाह से ज़बरदस्ती बरी करवाने की। गलत और बुरा होने में एक लम्हे को कबाहत नहीं। गलतियां सबसे होती हैं लेकिन गुनाहों में फ़र्क होता है। आपने कोई गुनाह तो नहीं किया होगा। कभी कभी जज करना चाहिए। वो देख कर बस सोच सका। दूर से शहर की रोशनियों में मंजिलें झिलमिलाती दिखाई दे रही थी। रात के सन्नाटे ने फिजा को समेट लिया था। चलें, शर्मा ने हौले से कहा। वो यहाँ से जाना चाहता था। किसी को तकलीफ देना उस लम्हे जुर्म नहीं लगता जब दी जा रही हो, मगर बात की तन्हाई और नदामत वो ताहयात कैद बन जाती है। इस्तांबुल की पेड़लोती की पहाड़ी के मुकाम पर यरमान का दिल दुखा था। वो खुद लड़ता रहा, मरता रहा, मारता रहा। अगर मालूम होता कि किस्मत ही उससे जुड़ी है जिससे दिल जुड़ा है तो वो कातिल न बनता। बात के दुख और तकालीफ दिन रात में बदल चुका था। साफ आसमान सितारों से जगमगा रहा था। परिंदे घरों को लौट चुके थे। सुबह के निकले मुसाफिर अपने अपने रास्ते पहचान चुके थे। उसे आसमान ने कहीं फरिश्ता सिर्फ जैसे इंसान देखे और कहीं शैतानों जैसे। लाहौर की लखपत जेल में बाकी कैदियों से दूर एक अलग कमरे में रोशनदान के आगे एक वजूद खामोश खड़ा था। मौत जैसा सन्नाटा हर सिमट छाया हुआ था। दिल किसी आबादी को तरस रहा था। कपड़े अब कैदियों वाले थे, लेकिन स्याही ऐसी जैसे जिस्म को चाट रही हो। वक्त गुजर चुका था मगर लम्हे वहीं वहीं जमे खड़े थे। काली रात डाइन बनकर इर्द गिर्द मंडला रही थी। रोशनदान से आती हल्की हल्की रोशनी आंखों में किसी सुलगती चिंगारी जैसे चुभ रही थी। आंखें नम, सीने पर हाथ बांधे नंगे पैर खड़ा इब्राहिम, एक औरत से बुरी तरह हारा हुआ शख्स। दुख दर्स खाने को तैयार न थे। भला किसी पर इतना जुल्म भी हो सकता था? दिल अंदर ही अंदर सुलग रहा था। आखिर कोई क्या करे जब तकलीफ अपनों से मिले। मासी की आवाज़ें कानों में गूंज रही थी। मॉम, मुझे ना छोड़ें। डैड, अब हम वापस जाते हैं। इस वक्त में जब उबैद 20 मिनट के लिए इब्राहिम के कमरे में गया था। सफ़ेद राजमहल के शानदार कमरे में एक शानदार बेटे का वजूद था, लेकिन क्या महज शानदार मिलने से सब कुछ शानदार हो जाता है? कमरा बेरानी से गूंज रहा था। बेड की चादर ज़मीन से लिपटी थी। अलमारी खाली और बचती हुई कीमती परफ्यूम खिड़कियों में बदल चुके थे। इब्राहिम बेड पर बैठा था, सुर्ख आंखें, बिखरे बाल, तनी रगे, घुटनों पर कोहनियां जमाए, चेहरा हाथों में छुपा हुआ दीवाना लग रहा था। 25 साला इब्राहिम एक उजड़ा हुआ शहजादा था। जवानी में जाज़ब नजर नहीं था इतना। उबैद कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। मंजर उसकी तवक्को के मुताबिक था। इब्राहिम बेटे, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बेड के करीब बैठ गया। चेहरा घबराया हुआ था। मैं जो बोलूँगा चुप करके सुनना। इब्राहिम वैसे ही बैठा रहा। उबैद ने बोलना शुरू किया। 35 साल पहले मैं रक्षंदा के वालिद के ऑफिस में सेक्रेटरी था।
پھر پرسنل سیکرٹری بنا، رخشندہ آفس آتی تھی۔ 13 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے بھی میں دل ہار بیٹھا۔ وہ میرے پیچھے نہیں تھی۔ اس کے والد کو پتہ چلا تو ہارٹ اٹیک ہوا، اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے تشویشناک حالت بتائی۔ میں ڈر گیا، مجھے لگا جیسے بیٹی کی بغاوت مار گئی، لیکن وجہ رخشندہ تھی۔ اس نے بغاوت نہیں کی تھی، اس نے بغاوت میرے ساتھ کی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ میرے سائن حاصل کیے اور اپنے والد کی ساری پراپرٹی میرے نام کر دی، شیئرز بیچ دیے۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، ماں باپ بھائی بہن، صرف پیسہ، اور راتوں رات ان کے والد مہتاب زمان سڑک پر آ گئے، دل کے مریض سے بات دل پر لے گئے۔ وہاں مہتاب زمان نے مجھ سے کہا میری بیٹی پاگل ہے، سب کسی اور کے نام نہ کر دے، میں سمجھدار ہوں، صرف نکاح کر لوں، پراپرٹی ان کے نام کر دے گی تو فوراً طلاق دے دینا۔ چونکہ میرے نام پراپرٹی تھی لیکن کاغذات رخشندہ کے پاس ہے، میں نے اپنا فائدہ سوچا، کبھی حرام نہیں کمایا تو بس الزام سے بری ہونے کے لیے نکاح کر لیا۔ 5 دن گزرے، میرے نام سے ہٹ کر ساری پراپرٹی مہتاب کے نام ہو گئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ میں طلاق دینے گیا تو مہتاب اور رخشندہ کے بیچ ہمیشہ کی طرح جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے جاتے آگ کو ہوا ملی اور سب غلط ہو گیا۔ طلاق دینے گیا تھا لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مہتاب زمان میری منتیں کرنے لگے، بیٹی کا واسطہ دے کر التجائے کرنے لگے۔ میں نرم نہیں پڑا، رخشندہ مجھ سے طلاق نہیں چاہتی تھی، وہ غصے کی تیز تھی، اس نے گن اٹھا لی، بالکل پاگل تھی وہ۔ میں پکڑنے لگا، چھینا جھپٹی میں گن میرے ہاتھ آئی، ٹریگر دبا اور مہتاب کا سینہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد طے ہوا کہ میری وجہ سے جان گئی ہے تو میں ازالہ کروں گا۔ ہم ٹھیک ٹھیک رہنے لگے، کسی کو بھنک نہ لگی، اپنا جرم قبول کر لیتا تو میرا بیٹا ابراہیم رول جاتا، میری بیوی کہاں جاتی۔ تمہاری ماں چھوڑ گئی، مجھے دکھ ہوا، لیکن میں جیسا کرنا ویسا بھرنا پر بھروسہ رکھتا ہوں، جانے دیا۔ میرا قصور بتاؤ ابراہیم۔ عبید کی آواز میں عجب معصومیت تھی۔ ابراہیم نے موتی گراتی آنکھوں سے عبید کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، آپ کا قصور نہیں، قصور میرا ہے، مجھ سے میرا واحد سہارا چھن گیا، میرا باپ۔ زخمی مسکراہٹ ابراہیم کے چہرے پر ابھری۔ آج میں گن اٹھا کر آپ کی بیوی صاحبہ کو مار دوں تو میرا باپ مل جائے گا مجھے، جیسے مہتاب صاحب کے مرنے پر رخشندہ صاحبہ کو عبید جہاں مل گئے۔ ابراہیم کے الفاظ خنجر بن کر عبید کے سینے پر اترے۔ ڈیڈ، موم گئی تو آپ تھے، ہیر گئی تو بھی آپ تھے، اب آپ بھی چلے گئے تو میرے پاس کون رہ جائے گا؟ زندگی کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا؟ آواز میں سردیوں کی رات کا کرب تھا جو ہر قطرے کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ ابراہیم، عبید کے لبوں سے ٹوٹے الفاظ نکلے۔ ڈیڈ، آپ چلے جائیں، میں آپ کو دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، ابھی اسی وقت۔ نہیں ابراہیم، میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، میں چلا جاتا ہوں، ایک بھائی ہے تمہارا، بہت ہے، اسے بہادر اور مضبوط بنانا، اسے نہ چھوڑنا، اس کا سہارا بننا جیسے میں نہ بن سکا۔ عبید کی آواز رندھنے لگی۔ ابراہیم نے کھڑے ہوتے ہوئے بالوں سے انگلیاں گزاری، کتنی تکلیف خود میں سمیٹ رہا تھا۔ ڈیڈ، لوگ کہتے ہیں ماں باپ مر جائیں تو اولاد یتیم ہو جاتی ہے، بے سہارا ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں جیتے جی والدین منہ موڑ لیں تو اولاد یتیم ہونے سے بری ہو جاتی ہے۔ ڈیڈ، والدین کے مرنے یا جینے سے اولاد یتیم نہیں ہوتی، بس انسان کا امتحان ہوتا ہے، برا وقت ہوتا ہے، میرا برا وقت ہے۔ ابراہیم، کبھی تم ایسی کسی تکلیف سے نہ گزرو، اور گزرے تو تمہارا باپ کھڑا پاؤ گے۔ میں نے غلط کیا، اس کا ازالہ ممکن نہیں، منظر دھندلانے لگا تھا، درد اب سانسوں میں اتر چکا تھا۔ ڈیڈ، آنکھ کھولی، آنسو گال سے بہتے زمین پر گر گیا، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کا ابراہیم خود کو سنبھال نہیں سکا، آپ کی بھانجی بھی چھوڑ گئی، میں عورتوں کے معاملے میں بدقسمت ہوں۔ کیا خسر پسر ہو رہی ہے؟ جادوئی آواز نے کمرے کی فضا میں گونج پیدا کی۔ ابراہیم نے نظریں اس سمت موڑی جہاں سے آواز آئی۔ سفید فراق زمین کو چھو رہی تھی، بال سلیقے سے بندے، چہرہ شفاف اور پر نور مسکراہٹ میں لپٹے لب، موقف میں کھڑی تھی۔ ابراہیم آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم تو چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر، ہلکی سی آواز نکلی۔ میں کہاں جانے والی تھی؟ میں کیوں جاؤں؟ کیا تم چاہتی ہو میں چلی جاؤں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں پلیز مت جانا، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، کمرے سے ڈر لگتا ہے، ان کپڑوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، کپڑوں سے گھن آتی ہے، بچوں کی طرح بول رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، آواز بھاری ہو چکی تھی۔ اکیلے ہو؟ کمرے سے خوف آتا ہے، ان کپڑوں سے گھن، ان سب میں تو میں ہوں ہی نہیں، نہ جانا، تم ہی تو ہو، تمہیں دیکھ کر سکون آتا ہے، پلیز نہ جاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے، بہت اکیلا ہو گیا۔ وہ بھی بس سا وہیں کھڑا التجا کرنے لگا۔ ہیر نے ہاتھ پیچھے سے لا کر اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ میں تمہاری تکلیف ہی تو ہوں، کیا محسوس نہیں ہوتی؟ میں تمہارے اندر ہوں، ہر رگ رگ میں حشر برپا کرتی ہوئی۔ ابراہیم قدم بڑھاتا ہے تو وہ منظر تحلیل ہونے لگتا ہے۔ نہیں، تم نہیں جا سکتی، رک جاؤ ہیر۔ وہ روشنی جیسا چہرہ غائب ہو رہا تھا۔ ابراہیم دوڑ کر اس مقام تک پہنچتا ہے۔ کہاں ہو ہیر؟ سن رہی ہو؟
कमरा सुनसान था, सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। इब्राहिम पागलों की तरह इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। हीर कहाँ हो? तुम मुझ में हो, बाहर निकलो। वह बच्चों की तरह रोने लगा। चारों कतार घुटनों के बल जमीन पर गिरा, बेबस बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। हीर, वो इतनी जोर से चीखा कि गर्दन की रगें तन गई। एक वक्त था जब यरमान जमीन पर लेटा हिचकियों से रो रहा था। आंखें बंद हो रही थी, चेहरा आंसुओं से भीगा, बाल माथे पर बिखरे, होंठ कांप रहे थे, पैरों की गिरफ्त कमजोर पड़ी और वो दाएं तरफ गिर गया। या अल्लाह सबर दे। अल्फाज टूट टूट कर निकले। मर्द का सबर बुरा होता है। जबर टूट जाए तो आसमान तक आहें जाती हैं। वीरान तारीख कमरे में हल्की सी रोशनी में इब्राहिम लावारसों की तरह पड़ा था। चेहरा जमीन से मस हो रहा था, आंसू जमीन पर दायरा बनाते जा रहे थे। मैं मोहब्बत में अजीब दोराहे से गुजरा हूँ, बारहा मरा मरता रहा, हजार बार जिया जीता रहा हूँ। इस संबोल में दिन अपनी तमाम तर तवानाई और ताजगी के साथ अलू हुआ। नाश्ते से फरागत के बाद हीर फुल ग्रीन शर्ट और पैंट के साथ ऊपर ग्रे कोट पहने, सीधे बालों में ग्रीन हील पहने हुए आईने के सामने आ रुकी। आईना जो बेनियाज होकर सच बोलते हैं, आज भी सच दिखा रहा था। हीर ने एक लम्हे को आईने में झांका, आंखों में नमी की हल्की सी परछाइयां उतरी। इब्राहिम का चेहरा आंखों के पर्दे पर उभरा। एक लम्हे के लिए सांस रुक सी गई। आंखें मीच लीं, दिल में एक तीर सी उठी। कदम डगमगाए मगर वो संभल गई। नहीं ही, वो माजी था, माजी था, माजी था। खुद को तसल्ली देते हुए दिल पर बेइख्तियार हाथ किया। आंखें खोली तो नमी तैरने लगी। दरवाजा खुलने की आहट हुई। बेगम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शरमान दरवाजे पर रुककर मुअद्दब अंदाज में गोया हुआ। हीर पीछे की तरफ मुड़ी तो आंखों से नमी गायब थी। आ जाइए। मरहबा। मिजाज कैसे हैं बेगम के? ग्रे फिटिंग शर्ट पैंट, बाजू मोड़े, चेहरे पर चमकती खुश दिली के साथ यरमान पर जोश नजर आ रहा था। तुर्की सीख रहे हैं आप? हीर ने मुस्कुराहट लिए पूछा। नमी गायब, टीस खत्म, लड़खड़ाहट खत्म, तहक्कुम सब एक लम्हे में ठीक हुआ। हाँ तो मुझे आती है तुर्की, वो अलग बात है, बोलता नहीं। चलता हुआ हीर से 2 कदम के फासले पर रुका। अच्छा जी, चलें, फिर चलते हैं, देर नहीं हो रही? नरमी के साथ हल्की सी मुस्कुराहट डर रही। शर्मा ने सर से पांव तक उसे देखा, फिर आसमान यानी छत की तरफ नजरें उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब, ऐसा तोहफा देने के लिए। वो पता नहीं इतनी खूबसूरत बातें क्यों करने लगा था। हीर ने हैरानगी से देखा, कहा कुछ नहीं। कैसा इंसान था जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, खुदा याद तक नहीं था, मगर आज हर लम्हा शुक्रगुजार हो रहा था। चलें, हीर ने नरमी से कहा। दोनों इस्तांबुल की सैर को निकल चुके थे। राहदारी में कदमों की टिक टिक, ग्रीन हील की आवाज़ और बंद होता दरवाज़ा। एक वजूद जॉगर्स में, दूसरा हील्स में, मगर हम आहंग। तीन तरफ से नील को पानियों में घिरा एक कदीम और जदीद शहर इस्तांबुल। तारीख में उसे कस्तांतिनिया कहा जाता था, मगर आज ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जो बैक वक्त 2 बड़े आज़मों एशिया और यूरोप को जोड़ता है। ये महज एक शहर नहीं, बल्कि मशरिक और मगरिब के मिलाप के एक ऐसा पुल है जहाँ तहजीबें एक दूसरे से हम कलाम होती हैं। उसके नीचे 2 समंदर, बहरा अस्वद और बहरा मारमरा, एक दूसरे से गले मिलते हैं और उनका संगम बासफोरस कहलाता है। यही बासफोरस जहाँ दिन हो या रात, जिंदगी हर लम्हा रवा रहती है। स्टैम्प्स, कश्तियाँ और लोगों से भरे बहरी जहाज मुसलसल गुजरते रहते हैं, जैसे पानी पर चलती एक मुसलसल दास्तान हो इस संभोल की, जो सदियों से वक्त को अपने दामन में कैद किए हुए है। उस लम्हे बासफोरस के साहिल पर 2 हवेले खामोश से कदम ब कदम चल रहे थे। हीर और यरमान, इर्द गिर्द जिंदगी अपने अरूज पर थी। हजूम की चहल पहल, साहिल पर कह के बिखेरते जोड़े, लहरों की मस्ती, पानी की हर मौज यूं लपक कर आती जैसे ये दोनों भी कोई जोड़ा हो, जिनसे बात करने की तड़प में हर बार आकर छूती और फिर लौट जाती। दूर एक कोने में जूते पॉलिश करने वाला लड़का हर आने जाने वाले की जूतों पर नजरें जमाए बैठा था। ख्वांचा फरोश खाने पीने की अशिया उठाए रिस्क की तलाश में सरगर्दान थे। एक शहर जिस्त अपनी तमाम हरारत के साथ सांस ले रहा था। नए चेहरे, नए कदम, नए एहसास। वो दोनों समंदर की तरफ बढ़ते चले गए। हीर, क्या ख्याल है, मछली पकड़े? यरमान ने समंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। धूप से बचने के लिए हाथ का छज्जा बनाया। मुझे जिंदा मछली से डर लगता है, हीर ने मासूमियत से कहा। हम कौन सा पकड़ेंगे, बस जाल डालेंगे और फिर जिंदा मछली पकड़ के कौन सा तुम्हारे आगे कर दूंगा। वो बस था। चलें फिर। वो दोनों समंदर के किनारे पहुंचे। मछेरे ने मौदब अंदाज में मरहबा कहा, फिर तुर्की में कुछ बोलकर पानी में फेंका हुआ जाल यरमान के हवाले कर दिया। यरमान ने थोड़ी देर बाद जाल समंदर से बाहर उछाला, जिसमें एक भी मछली नहीं थी। कोशिश करने में क्या हर्ज है? यरमान ने जाल दोबारा समंदर में फेंकते हुए कहा। आपसे नहीं होगा, मान जाए। हीर की नज़र साथ फेंकते जाल साजों पर थी। बेगम, ऐसी भी बात नहीं, यरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर इस बार भी जाल खाली निकला।
صرف ایک چھوٹی مچھلی کی دم جالی میں اٹکی، پھر ڈبک کی آواز کے ساتھ واپس پانی میں جا گری۔ دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آئی، ساتھ کھڑے جال سازوں کی جال میں مچھلیاں تھیں اور وہ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ یرمان شرمندہ سا ہوتا جال مچھیرے کے حوالے کر کے آگے چل دیا۔ ہیر اس کے پیچھے مسکراتی چلی آئی، پھر وہ ساحل پر رکھے ایک بینچ پر آ بیٹھے۔ ایک چھوٹا بچہ ٹوکری میں بھٹے لے کر آیا۔ ہیر نے للچائی نظروں سے پہلے یرمان کو دیکھا، پھر بچے کو، جیسے کہہ رہی ہو یہ چاہیے۔ یرمان نے بچے کو دینے کا اشارہ کیا، البتہ بولا نہیں۔ بچہ ابلا ہوا بھٹا کاغذ کی تشت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یرمان بیک پاکٹ سے چند لیرے نکال کر دیتا ہے، بچہ لیتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ زائد لیرے کہیں واپس نہ لے لے۔ آپ نہیں لیں گے؟ ہیر نے بھٹا یرمان کی طرف بڑھایا۔ یرمان نے رخ اس کی جانب موڑا۔ 30 سالہ مرد چھلی کھاتا خوبصورت لگے گا؟ پچھلی ناکامی کی خجالت چہرے پر جھلک رہی تھی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا مچھلی پکڑے، ہیر نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور بھٹے میں دان کاٹ دیا، جس کا نہایت برا ذائقہ اس کے چہرے پر آیا ہوا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا بد ذائقہ بھٹا لو۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، حساب برابر ہو چکا تھا۔ سمندر کے اوپر بگلوں کا گول چکر کھاتا، بدلتی شکلیں بناتا گزر رہا تھا۔ دھوپ تیز ہونے لگی تو وہ خاموشی سے ایک بس میں جا بیٹھے۔ منزل تھی چوک سلطان احمد۔ جیسے ہی بس رکے ان کے سامنے وقت کے دو عظیم چہرے ابھر آئے۔ ایک طرف سلطان احمد کی نیلگو گنبدوں والی عظیم الشان مسجد، جس کے محرابوں سے سکون رستا ہے، اور قریب ہی جامعہ سلمانیہ کی پرسکون روح کو چھو لینے والی عمارتیں استادہ تھی۔ دوسری طرف آیا صوفیہ، ایک ایسا منظر جو تاریخ کا آئینہ بن کر سامنے کھڑا تھا۔ یہ وہی عمارت ہے جسے شہنشاہ کانسٹنٹائن نے تعمیر کروایا اور بعد میں شہنشاہ جسٹیان نے اپنی شان کے مطابق اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ اس کی بنیادیں محض اینٹ اور پتھر نہیں تھیں، بلکہ یونانی مندروں، ایتھنز کی قدیم عبادت گاہوں اور دیوی دیوتاؤں کے مقدس پتھروں سے اٹھائی گئی تھی۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے اسے مسجد کا درجہ دے دیا۔ صدیوں بعد اسے ایک عجائب گھر میں بدلا گیا، مگر اس کی دیواریں آج بھی ماضی کی ہر پرت سنبھالے ہوئے ہیں۔ اندر داخل ہو کر نگاہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویروں پر ٹک جاتی ہیں۔ تخیل سے بنائی ہوئی تصویریں، گویا دو مذاہب ایک ہی چھت تلے خاموشی سے صدیوں کا مکالمہ کر رہے ہوں۔ کیا خیال ہے بیگم، چلیں؟ یرمان نے ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے نیاز انداز میں ارد گرد کی نظریں اپنے اوپر گرا رہی تھی۔ اگر میں کہوں سلطان احمد چلیں تو؟ ہیر نے نرمی سے کہا۔ یرمان اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں سما چکی تھی کوئی گہرا سکون جو دل کی دھڑکن میں اتر چکا تھا۔ بیگم، احمد نہیں، احمد، اٹس ٹرکی۔ اس نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ سلطان احمد مسجد کو نیلی مسجد بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں نیلے رنگ کا غلبہ ہے۔ وہ مسجد کو تکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ ہیر نے فقط سر اسپات میں ہلایا، اندر قدم رکھتے ہی آنکھیں چندیا گئیں۔ نیلا، سفید اور سنہری رنگ گویا آنے والوں کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی در آئی۔ 2 قدم آگے بڑھے تو ہیر کے سر کے عین اوپر بڑا گنبد تھا، چاروں طرف چھوٹے گنبد روشنی کے لیے چاندنی کے فانوس لٹک رہے تھے۔ مخملی سرخ قالین پر قدم رکھتے ہی دونوں جیسے کسی خواب کی سحر میں ڈوب کے۔ سر پر دوپٹہ نہیں تھا، وہ الگ بات۔ 1 منٹ کہتا ہوا یرمان باہر کی طرف نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، روشنیاں جیسے اس کے گرد ناچ چاندنی سے برس رہی تھی۔ کچھ لمحہ بعد واپس آیا تو ہاتھ میں شفون کا دوپٹہ تھا، نرمی سے اس کی طرف بڑھایا۔ ہیر نے تھام لیا۔ شکریہ۔ اس کے چہرے پر دور کہیں مسکراہٹ کی جھلک تھی۔ یرمان آہستہ سے گویا ہوا۔ میں نے سوچا تھا مقدس جگہ پر ایک مقدس عورت کے ساتھ آؤں گا۔ جگہ کا علم نہیں تھا، تم اس جگہ ہو، ہم اس جگہ پہ ہیں۔ ہماری خوبصورت قسمت۔ وہ اچانک کیوں اتنا خوبصورت بولنے لگا تھا؟ کسی کو بھی اپنے سحر میں ڈبو لے، کیا میں اسے اپنی قسمت مان لوں؟ بھیگتی ہوئی چمکتی آنکھوں سے پوچھا گیا۔ مان لو، کیونکہ یہی قسمت ہے۔ ایسے بولا جیسے اپنے نصیب کی تحریر خود لکھ کر آیا ہو۔ 6 میناروں نے جیسے جھک کر سلام کیا، فانوس مزید روشن ہو گئے، نیلی ٹائلوں نے ان کے وجود کو اپنا لیا، باہر کی آوازوں میں بھی سکون اتر آیا۔ سخت دوپہر نرمی میں ڈھل گئی۔ اب وہ دونوں نماز کی حالت میں مسجد کے درمیان بیٹھے تھے۔ اس وقت وہاں کوئی اور نہ تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا میں کیا کیا مانگا دونوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ وہ دوپٹے میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نیلی مسجد سے باہر نکلتے ہی لطیف ہوا نے چہروں کو چھو لیا۔ بلند میناروں کے سائے سنگ مرمر سے بنی واک وے، دونوں اطراف پھول اور وہ دونوں ایک ساتھ، جیسے وقت رک گیا ہو۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں باغ میں بنے سنگی بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ مسجد کے سامنے تصویریں کھینچی جا رہی تھیں۔ وہیں قریب ایک 25 سالہ لڑکا ہیر کی طرف رشک سے دیکھنے لگا۔ ایک وقت تھا میرا خواب ترکی تھا، ہیر نے بینچ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے کہا۔ انداز میں نرمی اور خود اعتمادی تھی۔ یرمان بھی یوں ہی بیٹھا تھا، پرکشش متوازن، اس کی جنت اس کے پہلو میں تھی۔ اب نہیں ہے؟ یرمان نے پوچھا۔ اب خواب نہیں رہا، حقیقت بن چکا ہے۔
ہیر نے نگاہیں گھما کر نرمی سے اس کے چہرے پر ٹکے۔ نوجوان ابھی تک وہاں کھڑا ایک پھول توڑ کر کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ یرمان نے آتے ہی محسوس کر لیا تھا، غلط فہمی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر اب ایک نظر اس لڑکے پر گاڑی جسم میں خون کی گردش پڑی، دماغ خراب ہونے لگا۔ مجھے کچھ کام یاد آ گیا، ضروری ہے، چلیں؟ وہ یکدم بول پڑا۔ چہرے کے زاویے بدل رہے تھے لیکن وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ ہیر نے چونک کر پوچھا۔ کچھ کام ہے، پلیز چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے۔ وہ بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، ہیر کے برابر چلتا زہر بھری نظر اس لڑکے پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا تھا، ایک گاڑی ان کے آگے جا رہی تھی۔ یرمان کے ہاتھ میں موبائل تھا، اسکرین پر SR کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہیلو یرمان صاحب، کہاں لے جانے ہیں اسے؟ ایک سرد سی آواز آئی۔ باسفورس کے پل پر لے چلو، کہہ کر لائن منقطع کر دی۔ شام اتر رہی تھی، بغلوں کے گول در گول جانے کہاں جانے کو تیار تھے۔ اسار کی اپنی اصلی حلیے ہاتھ میں گن لیے باسفورس کے پل کی ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ پل کے اوپر سے روشنی نیچے پانی پر بہہ رہی تھی، دور کناروں پر لوگ جمع ہو رہے تھے۔ آسمان سے نیچے یہ نظارہ دلکشی پیدا کر رہا تھا۔ وہ لڑکا سامنے ڈرا سا کھڑا تھا، شکل سے پاکستانی لگ رہا تھا۔ قدم قدم لیتا یرمان چہرے پر تناؤ شدت سے مٹھیاں بھینچی، آنکھوں میں وہی اصلی شدت لوٹ آئی۔ صبح والی حالت اب کہیں دور دور تک نظر نہیں آئی۔ ایک زبردست خوشبو اس کی آمد سے پہلے پہنچی۔ یرمان صاحب، یہاں کوئی ہنگامہ نہ ہو، آرام سے بات کیجیے گا، یہ پاکستان نہیں۔ جانتا ہوں، یہ پاکستان نہیں، میں گھوم رہا تھا، یہ میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ جو اس کی طرف قدم بڑھائے گا پیر توڑ دوں گا، جو نظر اٹھائے گا اس کی آنکھیں نکال دوں گا، جس کا دل دھڑکا وہ دل نکال کر ہاتھ پہ رکھ دوں گا۔ یرمان اتنا ہی تلخی سے بولا۔ اسار بے عزت ہو کر ہمیشہ کی طرح چپ ہو گیا۔ اور تم تو شکل سے ہی فراڈیا لگتے ہو۔ وہ اب تیزی سے قدم اٹھاتا لڑکے کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ 25 سالہ لڑکا تھا تو خوبصورت، چھوٹے چھوٹے نقوشوں والا، لیکن رنگ گندمی تھا۔ میں بس دیکھ رہا تھا۔ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اچھا، دیکھ رہے تھے؟ لائسنس ہے اسے دیکھنے کا؟ یرمان نے دانت پیسے۔ لائسنس؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، لائسنس کا مطلب ہے اسرائیل کو بلانا کہ وہ زمین کا تھوڑا سا بوجھ کم کر دے، موت۔ اسے جو دیکھتا ہے میں اسے لائسنس دیتا ہوں۔ دنیا کی ایک عورت کو چھوڑیں، جنت کی 70 حوریں دیکھیں، کیا سمجھے؟ گھٹنا پیٹ پر مار کر نیچے گرا۔ نوجوان کو اس کی حالت پر شک گزرا، زمین پر گرا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یرمان اس پر جھکا، مکہ پھر بوٹ، دائیں بائیں 4 مکے لگاتار جڑ رہا تھا۔ میری بیوی کو دیکھو گے، آنکھیں نکال دوں گا۔ ایک زبردست مکہ وہ آنکھوں پر مارتا ہے۔ کرا کی آواز بلند ہونے لگی۔ چیخو، زور سے چلاؤ تاکہ میں بھی تو جانوں کتنی ہمت تھی تب، اب کتنی رہ گئی۔ ایک اور مکہ اس کی آنکھ پر دے مارا۔ یرمان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، ہاتھ پر خون لگا تھا، زمین پر پڑا وجود بے طرح سے کرا رہا تھا۔ اس کے پیٹ پر گھٹنے رکھے، اس کا منہ ہی منہ توڑ رہا تھا۔ حال و بے حال وہ نیلا پیلا چہرہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ یرمان صاحب، مر جائے گا، چھوڑ دیں اسے، کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ میں جان لے لوں گا تمہاری اسار، تم روکو گی مجھے؟ میرے پالتو کتے روکیں گے؟ نوجوان کو وہیں چھوڑ کر پلٹا، چلتا ہوا سخت نظر لیے اسار پر دھاڑا۔ یرمان صاحب پلیز، یہاں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میرا دماغ خراب ہے جو لوگوں کے سامنے ماروں گا؟ یہاں کوئی نہیں ہے اس لیے مار رہا ہوں۔ اسار نے یرمان کے پیچھے دیکھا، دوسری طرف چہرہ کی مسکراہٹ دباتا ہے۔ پیچھے سے نوجوان اٹھ کر بھاگ رہا تھا۔ میں تمہارے دانت نکال دوں گا، کہتا ہوا یرمان پیچھے مڑا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یرمان نے آس پاس نظر دوڑائی، پسینے سے شرٹ گیلی ہو چکی تھی، ماتھے پر بھی پسینے کی بوندیں نمودار تھیں۔ وہ آنکھوں والا کہاں گیا؟ کون سی آنکھیں؟ اسار بمشکل بولا۔ وہ جو یہاں گرا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یرمان صاحب، وہاں آنکھیں نہیں تھیں۔ اسار بمشکل ہنسی روکے بولا۔ بکو مت، آنکھیں نہیں، وہ لڑکا جس نے میری بیوی کو دیکھا تھا۔ ہاں تو وہ بھاگ گیا، میں دیکھ رہا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یرمان نے لفظ دبا کر پلٹ کر دیکھا۔ خود ہی تو کہا تھا پالتو کتے بیچ میں نہیں بولتے، اور ایک دم سے ہنسی نکل گئی۔ اسار دفع ہو جاؤ، 1 منٹ میں جان لے لوں گا تمہاری، تنخواہ نہیں دوں گا۔ یرمان دھاڑتے ہوئے بولا۔ اسار حکم مانتے ہی پلٹ گیا، لیکن ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ چہرہ دیکھنے والا تھا یرمان صاحب کا، اور جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، جبکہ یرمان لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مل گیا تو جان ہی لے لے گا۔ شام پگھل رہی تھی یا نہیں، ہوا تھی کہ نہیں، سب مزہ سا محسوس ہونے لگا۔ ایک لمحے میں وہ ترکی سے تنگ آ گیا۔ پل کے اوپر لگی روشنی سمندر میں گر رہی تھی، لیکن کس کو خبر تھی؟ لکھپت جیل، لاہور، بڑا سا گیٹ ایک خطرناک روداد سناتا ہے۔ اس کے پیچھے پھٹی ہوئی دیواریں، جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا رنگ، اور زمین پر جمی کائی جیسے برسوں سے صفائی کا کوئی تصور نہ رہا ہو۔ تھوڑا آگے ہائی سیکیورٹی سیل تھا، جہاں خطرناک قیدی رکھے جاتے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک الگ کمرہ تھا جہاں ابراہیم کہتا گندے سنگل بیڈ پر لیٹا ہوا قیدیوں کا سادہ لباس، سیاہ لباس پہنے، بازو آنکھوں پر رکھے، خاموش پڑا تھا۔
2 آفیسر باہر تعینات تھے۔ حالت نسبتاً بہتر ضرور ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ صرف لمحے گزرے تھے، اذیت کم نہیں ہوئی تھی۔ اچانک دروازے کے تالے میں چابی کی آواز آئی، لیکن وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ 2 ہٹے کٹے پولیس اہلکار بدتمیزی سے اندر گھسے۔ نواب زادے اٹھو، تیری عدالت لگی ہے۔ ابراہیم نے آہستہ سے بازو ہٹائے، آنکھیں کھولی۔ ابراہیم عبید نام ہے میرا۔ ابراہیم ہوگا تو اپنے باپ کے گھر میں، سالے یہ جیل ہے اور تم مجرم۔ پولیس والا ناگواری کا تاثرات لیے ہاتھ میں پکڑی اسٹک ابراہیم کے چہرے پر مارنے کے انداز سے پھیرتا ہے۔ ابراہیم نے سکون سے ٹانگیں نیچے اتاری، پھر نرمی سے بولا، میں صرف ایک بار آرام سے بات کرتا ہوں۔ پولیس والے کو دھمکی دے گا؟ راتوں رات مار کے تیری لاش ٹھکانے لگا دیں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ کاردار لفظ بولتے ہوئے تنزیہ مسکرائے۔ ابراہیم نے نظریں زمین سے اٹھائیں اور ایک جس میں پولیس والے کا گریبان دبوچ لیا۔ مجھے تم جیسوں سے ڈر نہیں لگتا، مجھے مارو گے تو میرا خدا بچائے گا نہیں، کیا میں اکیلا ہوں؟ پہلا پولیس والا دھکے سے 2 قدم پیچھے لڑکھڑایا۔ تیری ہمت کہ پولیس والے پر ہاتھ اٹھائے گا؟ دوسرا آفیسر ابراہیم کی طرف بڑھا، چہرہ حبشیوں جیسا تھا، رات میں اسے دیکھو تو دانتوں کی وجہ سے بندہ ڈر جائے۔ ابراہیم نے اس کا بھی گریبان پکڑا تھا۔ بنا قصور کے اگر قید ہوں تو کیوں نہ قصوروار بن جاؤں۔ اب وہ تینوں جاہلوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ابراہیم نے 2 بدو ان دونوں کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ انہوں نے ابراہیم کے پیٹ میں گھٹنے مارے اور مارتے گئے اور ابراہیم کی عین کر دی۔ پھر ابراہیم نے دونوں کے پیٹ میں گھٹنے مارے۔ اچانک افتاد پر وہ دوہرے ہوئے جھکے، پھر دونوں کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے کھینچا۔ دونوں آفیسرز کی بے اختیار دردناک چیخیں برآمد ہوئیں، پھر انہیں زمین بوس کیا گیا اور ان کے ہاتھ سے اسٹک لے کر مارنا شروع کر دیا۔ ان کی چیخیں لگ بھگ جیل کے کونے کونے میں لرزنے لگیں۔ آوازوں سے دوسرے پولیس والے بھاگتے وہاں آئے۔ سب کی حالت خستہ ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرے سرخ، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آنے والوں میں سے ایک آفیسر کی باقاعدہ ہنسی نکل گئی۔ کچھ وقت بعد ابراہیم ایک تنگ سے کٹہرے میں کھڑا تھا، ساتھ وہی پولیس اہلکار جن کے منہ اور جسم پر تازہ مار کے نشان وہ چڑھا رہے تھے۔ بال اڑنے سانپ جیسے ہو رکھے تھے۔ ان کے برعکس ابراہیم ٹھیک حالت میں تھا۔ عدالت کا کمرہ خاموش تھا، سب اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ لمبی داڑھی والے جج صاحب پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں لیے میز پر دونوں ہاتھ رکھے بولے، کارروائی شروع کی جائے۔ جج کے پیچھے 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے، سامنے کی قطار میں کرسیوں پر کچھ افراد بیٹھے تھے، ان سے آگے 2 وکیل کالے چگے پہنے، ایک ابراہیم کا وکیل جس کا بندوبست عظیم نے کیا تھا، دوسرا عادی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عادی ہمیشہ کی طرح مست لاپرواہ، جیسے کچھ بھی اہم نہ ہو۔ قرآن پاک لیے ایک لڑکا آیا، دونوں وکیلوں نے حلف لیا جو کہیں گے سچ۔ ایک وکیل بیٹھ گیا، دوسرا کھڑا رہا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ عظیم کے وکیل آفتاب افندی نے ایک بھاری سانس کے ساتھ فائل اٹھائی، اسے کھولا اور جج صاحب کے ساتھ کھڑے عدالتی اہلکار کو تھمائے۔ جج صاحب، تمام پراپرٹی ابراہیم عبید کے نام تھی۔ مسیر نے اپنے وکیل کے ذریعے اسے اپنے نام منتقل کیا۔ یہ کاغذ آگے بڑھاتے ہوئے، میڈیکل رپورٹ ہے جس کے مطابق مقتولہ کی موت منشیات سے نہیں ہوئی۔ عدالت میں ہلکی سرگوشیاں گونجی۔ جج صاحب نے سنجیدگی سے رپورٹ دیکھی۔ خاندانی تناؤ وجہ تھی، وہ گھر کی بیٹی تھی، باہمی رنجش سے سب ہوا۔ خاندان والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں چاہیے، انصاف ہم خود کر لیں گے، گھر کی بیٹیوں کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹیں گے۔ جج صاحب کاغذات دیکھتے رہے۔ جج صاحب، میں گواہ بلانا چاہوں گا۔ ابراہیم خاموش کھڑا تھا، عظیم سفیدی اوڑھے پریشان سا بیٹھا ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ اجازت ہے؟ بہت شکریہ جج صاحب، میں مقتولہ کے والد بشیر کمبو کو بطور گواہ پیش کرنا چاہوں گا۔ جج صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں مقتولہ کے والد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ اصل وجہ کیا تھی۔ بشیر کٹہرے میں آیا۔ اشرف اعظم مخالف وکیل جھٹ سے کھڑا ہوا۔ جج صاحب، یہ سب جھوٹ ہے۔ آرڈر، جو کچھ کہنا ہے اپنی باری پر کہیے۔ جج صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، عدالتوں میں ہماری بچیوں کو نہ بلایا جائے۔ غریب کے پاس صرف عزت ہوتی ہے، پہلے ہی بہت واویلا ہو چکا ہے۔ ہاتھ جوڑے وہ غصیلے سے چہرے سے بولا، مسٹر بشیر، صرف ایک سوال، کیا آپ کی بیٹی منشیات کی وجہ سے مری، ہاں یا نہیں؟ جج صاحب، مقتولہ کے والد پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اشرف اعظم پھر سے بولنے لگا، آبجیکشن یور آنر، مخالف دوست مجھے پریشان کریں۔ آفتاب افندی درمیان میں ہوا اور ہاتھ کے اشارے سے بولا، آرڈر آرڈر، اگر آپ اب بولے تو عدالت سے باہر ہوں گے، کارروائی جاری رکھی جائے۔ بہت شکریہ جج صاحب۔ تو مسٹر بشیر کمبو، ہاں کہ نہ؟ سب سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، منشیات وہاں رکھی گئی تھی، میری بیٹی کی موت منشیات کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، صرف ٹائپنگ کی کھٹر پٹر ماحول میں تاش پیدا کر رہی تھی۔ بہت خوب جج صاحب، تو وجہ منشیات نہیں تھی، اور یہ سیڑھی اٹھا کے پاس کھڑے اہلکار کو دیتے ہیں۔ CCTV فوٹیج ہے جس میں صاف ظاہر ہے ابراہیم گودام گئے ہی نہیں۔ صرف گودام خریدنے سے کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا۔
सीडी चलाई गई। वीडियो मुबहिम थी, लेकिन इब्राहिम का गोदाम में दाखिल ना होना वाज़िह था। जज साहब, मकतूला पर हमला हुआ मगर पुलिस एहलकार बिके हुए थे। लड़की घर से भागना चाहती थी, उसकी इतला चचा को मिली। उन्होंने पुलिस को मुंतज़िम किया और ये सब गैरत के नाम पर हुआ। एक और कागज़ पेश किया गया। अब मैं एक और गवाह बुलाना चाहता हूँ। मिर्ज़ा की करीबी दोस्त कोमल अजमेर, उनकी यूनी फेलो और बचपन की दोस्त, और कत्ल से एक दिन पहले मिर्ज़ा के साथ मौजूद थी। इजाज़त है। 22 साल की एक दुबली पतली लड़की मतवाज़न रंगत के साथ हिम्मत समेटे कटहरे में आई। कोमल जी, आप अदालत में हलफ के तहत मौजूद हैं। याद रहे कि सच बोलना आपका फ़र्ज़ है। जो कुछ मैं जानती हूँ वही अर्ज़ करूँगी। जैसा कि आपके इल्म में लाया गया, मैं मिर्ज़ा की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। वो जब यूनी आई थी किसी को पसंद करती थी, दोस्ती पहले की थी, लेकिन ये बात उसने मुझे बाद में बताई। उसने कहा घर मसले हैं, इसलिए भाग जाऊँगी या मर जाऊँगी। मुझे सब सीरियस लग रहा था क्योंकि मैं मिर्ज़ा के घर के माहौल से वाकिफ़ थी। हर तरह की आज़ादी के बाद भी तंग ज़हनियत के मालिक थे। मिर्ज़ा की बड़ी बहन की शादी उससे 2 गुने बड़े आदमी से कर दी गई। वो अपनी कज़न को पसंद करती थी। वहाँ ना कि अलबत्ता भाई ने पसंद कर ली। वो कहते हुए बार बार बशीर की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे का तासुरात बदल रहे थे। यही बात मिर्ज़ा के सहन में बैठ गई और दूर कहीं बगावत पर उतर आई। और ये बात उसके चचा की बेटी को मालूम थी कि मिर्ज़ा किसी को पसंद करती है। जज साहब और वकुला बकौर सुन रहे थे। बशीर साहब का चेहरा सुर्ख हो रहा था। एक मिनट, जैसा कि आपने कहा कोमल जी कि चचा की बेटी को मालूम था, बताएंगी कि कैसे? आफ्ताब अफंदी ने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा। जी, दोनों की यूनी अलग थी, लेकिन एकेडमी एक ही थी, और एकेडमी में एक लड़का जालान गफूर भी पढ़ता था। फरमेशी जालान को और मिर्ज़ा और जालान एक दूसरे को पसंद करते थे। ओ, तो कहानी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई। मिस कोमल, आप जा सकती हैं तो। जज साहब, मैं निहायत अदम इज्जत और एहतराम से बताना चाहूँगा कि जिनके घरों में गैरत के नाम पर कत्ल हो रहे हैं, पसंद की वजह से उसकी शादी किसी और से हो रही है, वहाँ उनके ही घर की लड़कियाँ यूनिवर्सिटी जा रही हैं। ये लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन ये आया कि ज़्यादा कैद करने से बच्चे बागी हो जाते हैं। जज साहब, तो कत्ल किसी न किसी तरह चचा से होता हुआ उनकी चहेती बेटी वर्मिशी पर आता है, जिसने अपनी मोहब्बत के खो जाने के डर से अपने वालिद साहब को बताया। उन्होंने सो कॉल्ड गैरत पर भतीजे को मरवा दिया। अशरफ आजम मुठियां बींच रहा था। बाकी अदालत में मौजूद चेहरों पर मुस्कुराहट थी। जज साहब कागजों का मुतालिया करने के बाद पूरी तरह आफ्ताब अफंदी की बातों को सुन रहे थे। लिहाजा जज साहब, इन तमाम शवाहिद की बुनियाद पर मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे मौक्कल इब्राहिम उबैद को बाइज्जत बरी किया जाए। कहते हुए दबी मुस्कुराहट असीम की तरफ फेंकते हैं। जवाबन वो भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन इब्राहिम वैसे ही बुत बना खड़ा था। कोमल अपनी जगह पर जा चुकी थी। बशीर का चेहरा सबद से कांप रहा था। उसे बेटी की मौत से ज्यादा उसका नाफरमान होना खल रहा था। जज साहब खामोशी से तहरीर लिखते हैं, फिर नजर उठाकर आफ्ताब अफंदी की तरफ देखते हैं। क्या कोई और गवाह ये सबूत पेश करना है? अशरफ आजम उठ खड़ा हुआ। जज साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं चंद सबूत पेश करना चाहूँगा। इजाज़त है। शुक्रिया जज साहब। उसने एक सीढ़ी उठाई और अहलकार की तरफ बढ़ाई। इसमें इब्राहिम ने एतराफ़ किया है कि वो गोदाम और मंशियात। बैठ जाओ अशरफ आजम, हमारा केस ख़त्म, हम हार गए। ये सरगोशी इतनी ऊंची थी कि बाकी सब भी मज़े मज़े लेकर सुन चुके थे। अशरफ ने पलट कर आदि को घूरा। ऑर्डर, ऑर्डर। जो कहना है कचहरे में आकर कहिए, अदालत में खलल न डालें। जज साहब, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। मेरी गर्लफ्रेंड बैंक के बाहर खड़ी है और कार्ड मेरे पास है। ऑर्डर, ऑर्डर। आप अदालत की तौहीन करें और इस जुर्म में आपको जेल हो सकती है। सामीन की हंसी कमरा अदालत में गूंजी। आदि खुद ही कचहरे में आ गया। जज साहब, पुलिस पर हाथ उठाया। सिर्फ यही इल्ज़ाम बचा है, बाकी तमाम इल्ज़ामात से इब्राहिम बरी हो चुका है। सीने पर हाथ बांधकर च्युइंगम चबाता हुआ अदब से गोया हुआ। जी जज साहब, मैं भी यही कहना चाहता था। अशरफ आजम ने बात उचक ली। ऑर्डर, ऑर्डर। जो कहना है तमीज़ के दायरे में कहिए। जज साहब तनक कर गोया हुए। जज साहब, मैं वकील बनना चाहता था, लेकिन बन न सका। गोया दुनिया उधर की उधर हो जाए, ये सुधरने वाला नहीं। फिर क्यों ना बने? जज साहब तजस्सुस से बोले। ला मुश्किल थी, पढ़ी नहीं गई, लेकिन आस पास जुर्म करके छुपाने में माहिर हो गया, और अब देखकर पहचान लेता हूँ कहाँ क्या कमी है, और मैं एक हैकर बन गया। सामीन अब खुलकर हंस रहे थे। जज का चेहरा भी दबी सी मुस्कुराहट छुपा रहा था। सीरियस माहौल मसाहिया बन गया। मिस्टर, आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखें अदालत के कुछ आदाब होते हैं। आदि ने अपनी निश्चित संभाली और जज साहब ने सीरियस होकर बोलना शुरू किया। तमाम गवाहों और सबूतों की मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इब्राहिम उबैद को पुलिस पर हमले की वजह से सिर्फ जुर्माना किया जाएगा, जबकि कत्ल के मुकदमे से बाइज्जत बरी किया जाता है। ज़ब्त जायदाद का कानूनी हिस्सा उसके असल वारिस को मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाता है। बसूरत देगर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और अदालत वर्मीशी को फौरी तौर पर हाजिर होने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है।
جج ہتھوڑا بجاتا ہے اور کمرہ عدالت سے چلا جاتا ہے۔ کمرہ عدالت خالی ہو رہا تھا۔ اشرف اعظم بیزاری سے منہ بناتا ہوا تیز تیز قدموں سے باہر نکلا۔ عظیم اٹھ کر ابراہیم کے پاس آیا۔ پولیس والا ہتھکڑی کھینچنے کے انداز سے کھول رہا تھا۔ ہم یہاں سے نکل کر عدالت میں بیٹھے جج کے آفس میں جاتے ہیں، جہاں وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سامنے آفیسر سے مخاطب تھا۔ سر، عادی کو بلانا ہے نا؟ کیا میں نے کوئی اور نام لیا؟ 5 منٹ بعد پولیس والا عادی کو لے کر حاضر ہوا۔ سر، آ گئے عادی۔ وہ کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہوا متجسس سا بولا، تم جا سکتے ہو۔ ایک لمحے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آتی ہے۔ عادی لاپرواہی سے چنگم چباتے ہوئے کھڑا تھا۔ کبھی خیال نہیں آیا کہ میں کتنا یاد کرتا ہوں اپنے بیٹے کو؟ آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ میں کہاں مارا مارا پھرتا رہا؟ گلے نہیں لگو گے اپنے باپ سے؟ آپ نے میری ماں چھین لی، اگر آپ سے گلے ملا تو ماں کی بے بسی بھول جاؤں گا۔ بیٹا، وہ قصوروار تھی، انہوں نے اپنی دوست کا ساتھ دیا، ایک زندگی ختم ہوگی، نادانی تھی مگر غلطی کی صورت گناہ کر بیٹھی۔ جانتا ہوں مسٹر رومان خلیق، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تو کیا کل مجھے بھی پھانسی پر لٹکائیں گے؟ میں بھی ہر غلط کام میں ملوث ہوں۔ دنیا کی کوئی عدالت اپنی اولاد کو پھانسی نہیں چڑھا سکتی۔ وہ دور اور تھے جب انبیاء نے انصاف کے لیے اپنی اولادیں تک داؤں پر لگا دی تھی۔ وہ زمانہ اور تھا، تو ماما کو کیوں عمر قید کی سزا سنائی آپ کی اس دور کی عدالت نے؟ یہ وہ عادی نہیں تھا جو ہمیشہ ہنستا بے پرواہ ہوتا تھا۔ جب سمجھ آئے تو لوٹ آنا، واپسی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، لیکن اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ انصاف کے لیے اپنے بیٹے کو سزا دینا پڑی تو میں دوں گا، کیونکہ جس کرسی پر بیٹھ کر میں انصاف کرتا ہوں اس کے اوپر ایک اور کرسی ہے، اللہ کی کرسی۔ میں دنیا کے لیے اپنی آخرت نہیں برباد کر سکتا۔ رومان کا چہرہ افسردگی سے لبریز تھا، لیکن لفظ طاقتور تھے۔ بے اختیار عادی نے گردن پر ہاتھ پھیرا، گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مجھے کہیں جانا ہے، خدا حافظ۔ وہ تیز قدموں سے دروازہ دھار سے بند کرتا ہوا نکل گیا۔ رومان کرسی پر واپس بیٹھا اور آنکھیں موند لی۔ یہ کرسی اس سے مجھ سے میرا خاندان چھین لیا۔ جب کوئی منصب ملتا ہے تو سب سے بڑی قربانی اپنے ہی لوگوں پر فیصلے دینا ہوتی ہے۔ ابراہیم اور عظیم بلیک اینڈ وائٹ تھیم میں ملبوس جیل کی راہداری میں کھڑے تھے۔ باس چلے؟ عظیم عدم سے کھڑا تھا۔ ابراہیم آہستہ، بہت آہستہ سے قدم اٹھا کر راہداری سے گزرا تھا۔ پیچھے عظیم تھا۔ کہاں جائیں گے عظیم وقاص؟ شاہانہ سی چال چلتا ہوا کوئی سلطان لگ رہا تھا۔ گہری شیپ، بال ماتھے چھپائے، چہرہ البتہ زرد تھا، ہونٹ خشک تھے اور ایک ہاتھ پاکٹ میں تھا۔ اللہ کی زمین وسیع ہے باس، آسمان کے نیچے کہیں نہ کہیں جگہ تو ملے گی۔ میرے ماتھے کی لکیریں کہتی ہیں کہ میں بڑے عہدے پر رہوں گا، لیکن شاید بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ہو۔ ابراہیم ہلکا سا مسکرائے، دل میں چکر چل رہے تھے، وہ کس کو معلوم۔ دونوں لکھپت جیل کے دروازے سے باہر نکلے۔ پولیس والے خاموش کھڑے تھے، انہوں نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ جیسے ہی ابراہیم نے قدم باہر رکھا، تیز دھوپ نے آنکھیں چکا چوند کر دی۔ عظیم وقاص، جہاں تک میرا خیال ہے آسمان کے نیچے بھی پناہ نہیں ملنے۔ دھوپ دیکھتے ہوئے ابراہیم مسکراتے ہوئے بولا۔ عظیم نے جواباً مسکراہٹ بکھیری، کہا کچھ نہیں۔ باہر سے اب وہ جیل دیکھ رہے تھے، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، صاف صفائی سے پینٹ کیا ہوا تھا، گرم ہوا سے پودے لہلہا رہے تھے۔ باہر سے جتنی خوبصورت تھی، اندر سے اتنی ہی خوفناک تھی۔ جاری ہے۔